औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरह लुक़मान हम शुरू करेंगे आज। मक्की सूरह है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम तिलका आयातुल किताबिल हकीम हुदन व रहमतल लिल मुहसिनीन अल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता व यु'तूनज़ ज़काता व हुम बिल आखिरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। अलिफ लाम मीम ये किताब हकीम की आयत हैं। हिदायत और रहमत नेककार लोगों के लिए जो नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं। यही लोग अपने रब की तरफ से राह रास्त पर हैं और यही फलाह पाने वाले हैं। बिल्कुल उसी तरह की आयत है जो सूरह बकरा की बिल्कुल शुरू में है ना। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, बिल्कुल उसी तरह सेम वही चीज़ें, वही जो उनकी जो मुत्तकीन है, यहाँ पर मोहसिनीन यूज़ किया है। ठीक है ना। हुदन व रहमतल लिल मुहसिनीन, वहाँ पे क्या है, गाइडेंस है मुत्तकीन के लिए। और फिर वही सारी सिफात हैं उसके अंदर कि वो इस नमाज को कायम करते हैं, ज़कात देते हैं, ठीक है ना, आखिरत पर वो यकीन करते हैं, रखते हैं। ठीक, उधर वहाँ पर वो भी था कि किताबों पर ईमान लाते हैं। ठीक है। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। और इंसानों में ही से कोई ऐसा भी है जो कलाम दिलफरेब खरीद कर लाता है ताकि लोगों को अल्लाह के रास्ते से इल्म के बगैर भटका दे और इस रास्ते की दावत को मजाक में उड़ा दे। इस असल अल्फाज में लावल हदीस यानी ऐसी बात जो आदमी को अपने अंदर मशगूल कर कर हर दूसरी चीज से गाफिल कर दे। लुगत के एतबार से तो इन अल्फाज में कोई क्या है जिम का पहलू नहीं है, लेकिन इस्तेमाल में इनका इतलाक बुरी और फजूल और बेहुदा बातों पर होता है। लेवल हदीस खरीदने का मतलब दिया जा सकता है कि वो शख्स हदीस हक को छोड़कर हदीस बात को इख्तियार करता है और हिदायत से मुंह मोड़कर उन बातों की तरफ रागिब होता है जिनमें उसके लिए ना दुनिया में कोई भलाई है ना आखिरत में। लेकिन ये मजाजी माने हैं। हकीकी माने इस फिक्रे को यही है कि आदमी अपना माल सर्फ करके कोई बेहुदा चीज खरीदे और बकसरत रिवायत में इसी तफसीर की तायद होती है। और जाहिर सी बात है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जमाने में जब कुरान सुना रहे थे तो लोग जो हैं जिस तरीके से इस्लाम कबूल कर रहे थे, तो उन्हें ये डर हो गया कि जो है सारे लोग इस्लाम कबूल ना कर ले। तो उनमें से कुछ लोग थे जो वो मुख्तलिफ जगहों से किस्से ले आए थे खरीद के, और लोगों को जो है फिर लोगों को कहा कहा था, खवातीन को इसके लिए तैयार कर दिया था कि वो जो है जो ईमान लाए और तुम्हें लग रहा हो कोई ईमान लाए तो उनको ये किस्सा पढ़ के सुनाओ। और कोई कोई खवातीन किसी के साथ कर दी कि तुम उसको खिलाओ पिलाओ, उसके साथ लग जाओ ताकि वो जो है इस्लाम लेकर ना आए, जिनके बारे में इन्हें डर होता था कि वो इस्लाम ले आएगा। ठीक है ना? तो इस तरह की चीज़ें। और बिल्कुल आज के दौर में भी अगर आप देखें कि मुसलमानों को ज़वाल पज़ीर करने में इन तमाम चीज़ों का बहुत हाथ है कि मुसलमानों को फ़िल्मों में, बेहयाई में, उरियानी में इतनी चीज़ें जो हैं वो लगा दी गई हैं हर तरीके से। पहले तो टीवी के ज़रिए होती थी, अब तो आप ये देखें कि हमारा सोशल मीडिया कितना एक्टिव हो गया है और बेहयाई किस तेज़ी से आम होती चली आ रही है कि अच्छे से अच्छा इंसान भी जो है वो फिसले बगैर नहीं रह सकता। तो ये जो है एक एक शैतान का वार है जिसके ज़रिए से मुसलमानों के अंदर जो है वो अखलाकी खराबियाँ पैदा की जाएँ। और इंसानों में से कोई दिल फ़रेब खरीद के लाता है ताकि लोगों को अल्लाह के रास्ते से इल्म के बगैर भटका दे और इस रास्ते की दावत को मज़ाक में उड़ा दे। ऐसे लोगों के लिए सख्त ज़लील करने वाला अज़ाब है। उसे जब हमारी आयत सुनाई जाती है तो बड़े घमंड के साथ इस तरह रुख फेर लेता है कि गोया उसने सुना ही नहीं, गोया कि इसके कान बहरे हैं। अच्छा मज़दा सुना दो इसे एक दर्दनाक अज़ाब का। अलबत्ता जो लोग ईमान ले आएँ और नेक अमल करें, उनके लिए नेमत भरी जन्नतें हैं जिनमें वो हमेशा रहेंगे। ये अल्लाह का पुख्ता वादा है, वो ज़बरदस्त और हकीम है।
उसने आसमानों को पैदा किया बगैर सतूनों के जो तुम्हें नजर आए। उसने जमीन में पहाड़ जमा दिए ताकि वो तुम्हें लेकर ढुलक ना जाए। उसने हर तरह के जानवर जमीन में फैला दिए और आसमान से पानी बरसाया और जमीन में किस्म किस्म की उम्दा चीजें उगा दी। ये तो है अल्लाह की तख्लीक। अब जरा मुझे बताओ उन दूसरों ने क्या पैदा किया है। असल बात यह है कि ये जालिम लोग सरही गुमराही में पड़े हुए हैं। हमने लुकमान को हिकमत अता की थी कि अल्लाह का शुक्रगुजार हो। जो शुक्र करे उसका शुक्र उसके अपने लिए मुफीद है, और जो कुफ्र करे तो अल्लाह हकीकत में अल्लाह बेनियाज और आपसे आप महमूद है। वलक़द आतैना लुक़मानल हिकमत अनिश्कुर लिल्लाह वमन यशकुर फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ़्सिही वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन हमीद। लुक़मान इस्लाम के बारे में काफ़ी मतलब डिफरेंट राय लोगों की पाई जाती हैं। कोई कहता है कि ये जो हैं हब्श के रहने वाले थे और हबशी गुलाम थे, और कोई कहता है कि ये कौम आद से ताल्लुक़ रखते थे और कौम आद की जो नस्ल में जो लोग बच गए थे ईमान वाले, उनकी नस्लों में ये फिर पैदा हुए। ठीक है? तो मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है इसके बारे में। लेकिन ये जो भी थे अल्लाह ताला ने उनको ईमान की दौलत से भी माला-माल किया हुआ था, और हिकमत भी अल्लाह ताला ने उनको दी हुई थी। यानी हिकमत उनके जो किस्से हैं जो वो अरब के ज़माने में बहुत ज़्यादा फैले हुए थे। जब ये अल्लाह ताला ने यहाँ इनकी एक मिसाल दी है। इनकी बात बयान की है, जो हकीकत भी थी ज़ाहिर है। तो अल्लाह ताला ने इसीलिए उनकी लुक़मान की हिकमत की मिसाल दी है कि हमने लुक़मान को हिकमत अता की थी कि अल्लाह का शुक्रगुज़ार हो। तो यानी कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले हैं। यानी जिसको अल्लाह ताला कोई नेमत अता करे, उसके बाद उसका क्या फ़र्ज़ बनता है, कोई भी नेमत हो, तो उसका पहला फ़र्ज़ यही बनता है कि वो अल्लाह का शुक्रगुज़ार हो। और लुक़मान जो थे वो अल्लाह ताला के बहुत शुक्रगुज़ार थे, और वो यही उन्होंने अपने बेटे को भी उसकी नसीहत की थी, जो हम आगे पढ़ेंगे, कि वो खुद इतने ज़्यादा अल्लाह की बात के पाबंद थे और उस पर अमल करने वाले थे, और उसी की ज़ाहिर है, और सबसे बेहतर नसीहत हम किसको कर सकते हैं? अपनी औलाद को, क्योंकि हम अपनी औलाद का सबसे ज़्यादा भला हम अपनी औलाद का चाहते हैं। तो हम उसको नसीहत बेहतर नसीहत करते हैं। इसी तरह हज़रत लुक़मान को भी अपने बच्चों से मोहब्बत होगी बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने अपने बेटे को इसकी नसीहत की थी। अच्छा, अब शुक्र क्या होता है? ठीक है ना? शुक्र जो है वो किसी भी नेमत के मिलने पर जो है उसका एहसास पैदा होना, ठीक है ना? कि उसके पॉज़िटिव जज़्बात जो पैदा होते हैं किसी भी चीज़ को मिलने के मतलब उसके ऐसे आपके बोलेंगे उसको, कि उस एहसास के तहत जो कलमात मुँह से निकलते हैं ना, वो शुक्र के कलमात होते हैं। और हमें तो अल्लाह ताला ने बगैर माँगे इतनी नेमतों से नवाज़ा हुआ है, तो हमारा तो बस मतलब शुक्र से हटना ही नहीं चाहिए। जब भी कोई मतलब ऐसा मामला हो, हमें फ़ौरन शुक्र अदा करते रहना चाहिए अल्लाह ताला का। बस मुँह से जो है शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना? तो हमें ये बोलते रहना चाहिए। और इस्लाम का फरमान है कि एक मोमिन के लिए दोनों हालतों में खुशखबरी है, ठीक है ना? जब अल्लाह उसको कोई नेमत देता है, ठीक है? और वो उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, वो अल्लाह का शुक्र करता है। और एक वो है जिसको अल्लाह ताला नेमत नहीं देता या उससे नेमतें छीन लेता है, उसके बावजूद भी वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है। यानी अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहता है। तो दोनों हालतों में उसके लिए भला ही भला है, जो शुक्र करने वाला है। ठीक है ना? और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 ख़ुसूसियत दिन में होंगी और दुनिया और आखिरत दोनों में बेस्ट रिवार्ड मिलेगा उसको। वो कौन-सी? कि एक तो उसका ग्रेटफुल हार्ट हो, ठीक है? दूसरी उसकी जो टंग, उसकी ज़बान जो हो, वो बहुत ज़्यादा अल्लाह के ज़िक्र से तर रहने वाली हो, ठीक है? वो उसके अंदर सब्र की बहुत ज़्यादा उसकी सिफ़त हो, यानी सब्र करने वाला हो। और या उस फिर चौथी उसकी उसकी फ़ेथफुल वाइफ़ हो, या ईमानदार उसकी बीवी हो। क्योंकि ईमानदार बीवी जो है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ज़ाहिर है अपने पूरा फ़ैमिली को राह-रास्त पे रखने के लिए। क्योंकि म प बच्चा जो पहला जो जो मदरसा होता है बच्चे का, वो माँ की गोद ही होती है। तो फ़ेथफुल बीवी ना सिर्फ़ बच्चे के लिए बल्कि अपने शौहर के लिए भी जो है ईमान पे साबित कदम रखने में अच्छी साबित होती है। इसी तरह शुक्र जो है वो 3 तरीके से अदा किया जा सकता है, क़ल्ब से, ज़बान से और जवारह से। तो शुक्र जो है हमें जो वो है कि हम तीनों तरीके से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अपनी ज़बान से भी आप महसूस करें, और अपनी इबादत में अपनी जो हमारे हाथ हैं यानी उसमें ऐसे काम करें जो अल्लाह को खुश करने वाले हों। जो नेमतें अल्लाह ताला ने दी हैं, हम उसको अच्छे काम करके अल्लाह ताला को राज़ी करें। तो ये है शुक्र। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जो शुक्र करेगा उसका शुक्र उसके अपने ही लिए है। ठीक है ना? और अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि जो शुक्र करेगा मैं उसको और ज़्यादा नवाज़ूँगा, लअज़ीदन्नकुम।
تو اللہ تعالیٰ کی یہ بھی اللہ وعدہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ زیادہ نوازتا ہے، اور اس کی مثال جو ہے علی پڑھ چکے ہیں سلیمان علیہ السلام کی، کہ جتنا زیادہ ان کو اللہ نوازتے چلے جا رہے تھے ان کے شکر میں بجائے کمی کے زیادتی ہوتی چلی جا رہی تھی، ہر بات میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے، یعنی نعمتیں جو ہیں وہ انسان کو یوزلی ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں نعمتیں انسان کو ناشکرا بنا دیتی ہیں، لیکن ان کا کیا حال تھا سلیمان السلام کو، تو ایسی دنیا میں کسی کو وہ بادشاہت نہیں ملی، لیکن ان کے وہ جو شکر تھا جس کی اس شکر کی اللہ نے تعریف بھی بیان کی ہے کہ وہ ہمارے شکر گزار بندوں میں سے تھے۔ تو انسان کے شکر کرنا جو ہے وہ انسان کے اپنے لیے مفید ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ یہ چیز جو ہے ہمیں نظر بھی آ جائے کہ نہیں ہم نے شکر کیا تو ہمیں بہت سا مال مل جانا چاہیے یا ہمارے لیے بہت نعمتیں میسر ہو جانی چاہیے۔ اس کا اثر جو ہوتا ہے وہ آہستہ-آہستہ نظر آتا ہے۔ ہمیں ہو سکتا ہے ہمیں ایمان کی نعمت مل جائے، ہو سکتا ہے ہمیں جو ہے ہدایت مل جائے، ہو سکتا ہے ہماری اولاد جو ہے وہ بہت اچھی نکل جائے آگے جا کے، وہ جو ہے جیسے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ربی حب لی جو ہے ہمیں جو ہے ہماری اولاد کا قرۃ اعین، ہماری آنکھوں کو جو ہماری آنکھ کی ٹھنڈک بنا دے، انہیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے، تو آگے چل کے ہمیں وہ چیزیں اس کا جو ہمیں پھل جو ہے وقتی طور پہ شاید نظر نہ، لیکن آگے جا کے جو ہے آہستہ-آہستہ وہ چیزیں ہمیں وہ نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں، کہ اگر انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا ہو، اور جو کفر کرے تو حقیقت میں اللہ بے نیاز اور آپ محمود ہے۔ کفر جو ہے وہ 2-3 معنوں میں آتا ہے، کفر کے معنی ہوتے ہیں نافرمانی کے بھی ہوتے ہیں، کفر کے معنی چھپانے کے بھی ہوتے ہیں، اور کفر کے معنی ناشکری کے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے وہ کفر کے معنی جو ناشکری کے معنی میں ہے، کیونکہ یہاں پہلے جو شکر آیا ہے، اب یہاں کفر جو ناشکری کرے، تو در حقیقت اللہ بے نیاز اور اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی بندے کی شکر کرنے کی یا کفر کرنے کی، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، لیکن اپنے بندوں سے کیوں شکر چاہتا ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو نوازے، ان کو اللہ تعالیٰ اور دے۔ یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا تو اس نے کہا بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ سب سے بیسٹ مطلب آپ ان کی وہ دیکھیں جو انہوں نے اپنے بچے کو جو ہے نصیحت کی کہ کسی کے ساتھ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، چاہے وہ شرک جو ہے وہ بہت چھوٹے لیول پہ جا کے ہو، چاہے وہ بہت بڑے لیول پہ جا کے ہو۔ اور سب سے چھوٹا شرک کیا ہے؟ کہ جو چھپا ہوا شرک ہوتا ہے جو ہمارے دل کے اندر ہے، جو ہم لوگوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، دکھاوے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، وہ اصل میں شرک چھوٹا ہے کہنے کو، لیکن یہ بعض دفعہ جو ہے جب انسان ان چیزوں میں انوالو ہو جاتا ہے تو بھی یہ بھی بہت بڑا شرک بن جاتا ہے، نفس کا شرک۔ ہمارا نفس جو ہمیں اکساتا رہتا ہے کہ تم جو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا نہیں کہیں گے، لوگ خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے، لوگوں کی پرواہ کرتا رہے، اللہ کی پرواہ کو چھوڑ دے، ٹھیک ہے نا؟ ہم بڑے-بڑے شرکوں کو تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں کرتے، لیکن چھوٹے-چھوٹے شرکوں میں ہم پڑ جاتے ہیں، یا پھر یہ کہ ہم جو ہے کہتے ہیں اوہ! یہ تو اس کی وجہ سے ہو گیا، یہ مر گیا تو اس کی وجہ سے مر گیا، یہ حادثہ اس کے ساتھ ہوا ہے تو اس کی وجہ سے ہو گیا، اگر یہ یوں کرتا تو یوں نہیں ہوتا، اگر وہاں نہیں جاتا تو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چھوٹے-چھوٹے ہم ان کو بظاہر بہت چھوٹی چیزیں سمجھ ہوتے ہیں، بظاہر ہم کہتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کر رہے، لیکن یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ شرک کے معاملے میں آ جاتی ہیں۔ دوسرے اسی طریقے سے بچوں کو تعویذ پہنا دیے جاتے ہیں یا بچوں کے ہاتھوں میں کوئی ایسی چیز ڈال دی جاتی ہے کہ نظر نہ لگے، ٹھیک ہے؟ دھاگے پہنا دیے جاتے ہیں یا کوئی ایسی چیز ان کے ساتھ رکھ دی جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے بچہ جو ہے اس کو نظر نہ لگے، یا بڑا ہو کے بھی وہ امام ضامن بھی باندھ دیتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا شیعوں کے اندر بھی یہ ہے کہ وہ امام ضامن، اور بلکہ مسلمانوں میں بھی چیز ہو گئی ہے کہ امام ضامن شادی میں کہ نظر نہ لگ جائے یا کوئی برائی نہ آ جائے، تو ان چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، ان دھاگوں پر، ان تعویذوں پر، ان کڑوں پر، بیڈس کے اوپر ٹکا لگا دیں گے بچے کے گال پر یا سر کے اوپر کہ بھئی اس کو نظر نہ لگے۔ تو یہ تمام چیزیں تو اللہ کی طرف سے ہیں، یہ تمام چیزیں تو ایسی مطلب بے جان چیزیں ہیں، یہ کیا بچائیں گی انسان؟ بلکہ جاندار چیزیں نہیں بچا سکتی، بے جان کیا بنیں گی؟ تو ان چیزوں پہ جب انسان تکیہ کر لیتا ہے تو بیسیکلی یہ شرک کی قسم ہے، ساری اقسام ہے شرک کی، تو چھوٹی-چھوٹی، اور یہی پھر بہت بڑی ہو جاتی ہے جب ان چیزوں میں بہت زیادہ انوالو ہو جاتا ہے بندہ۔ پھر ہمارے توہمات ہیں کہ یہ جو ہے آگے کالی بلی جو آگے سے گزر گئی وہ اب تو کچھ ہونے والا ہے ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے؟ آپ کو اللہ کی ذات پر یا ہمیں سوری کہ لوگوں کو اللہ کی ذات پر توکل نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، تو پھر بندہ جو ہے وہ اسی طرح سوچ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو غلط-غلط وہمات اور غلط-غلط توہمات جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو ہے چاند گرہن میں جو ہے وہ کاٹنا نہیں چاہیے ورنہ بچہ جو ہے وہ کلیفٹ اس کا ہو جائے گا۔ کتنی توہمات ہیں جو ہم چیزوں سے ہم نے کی مناسبت سے ہماری قوم ہے بنا رکھی ہے کہ سورج گرہن میں یہ نہیں کرنا، اس میں یہ نہیں کرنا، اس کے اندر یہ نہیں کرنا۔
یہ تو سب ہماری بنائی ہوئی جو ہے روایات ہیں، یہ سب ساری چیزیں جو ہے توہمات میں آتی ہیں اور شرک کے زمرے میں آتی ہیں۔ ہر طرح کا شرک جو ہے وہ، اور شرک کیا ہے کہ وہ اس کی جو ایک مثال دی جاتی ہے کہ کالی رات میں کالی کیا کہتے ہیں پہاڑ کے اوپر کالی چونٹی جس طرح رینگتی ہے نا، بالکل شرک اسی طرح انسان کے دل میں داخل ہو جاتا ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کس طرح وہ شرک کر جاتا ہے۔ تو بالکل جس کو ہم بہت معمولی سمجھ رہے ہوں اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ تو اسی طرح انہوں نے لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ حق یہ کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اس کا حق نہ دینا۔ سب سے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا حق دینا کیا ہے کہ اس کو ایک معبود سمجھ کے اس کی عبادت کرنی ہے۔ اس کے ساتھ کسی کو بھی ہمیں عبادت کے لیے نہیں پکارنا، کسی معاملے میں بھی ہمیں کسی کا وسیلہ تلاش نہیں کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو یہ ہے اصل میں توحید۔ تو پھر اگر ہم اس توحید میں دوسروں کو بھی ملا دیں تو پھر اللہ کے ساتھ ظلم ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ظلم سے تعبیر کرتا ہے کہ آدم کا بچہ جو ہے مجھے گالی دیتا ہے، میرے ساتھ گالی سے اللہ نے تشبیہ دی ہے، حدیث میں ہے، اور جو ہے وہ میرے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ تو ظلم ہی ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ پھر بھی انسان کو کتنی ڈھیل دیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کتنے تحمل والے ہیں، کتنے حلم والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی یہ خاصیت جو ہے، اپنی یہ صفت جو بار بار بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حلم والا ہے، تحمل والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس کے باوجود بھی لوگوں کو رزق دیے چلا جا رہا ہے اور ان کو زیادہ دے رہا ہے جو یہ کام زیادہ کر رہے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے والا بنایا، کہ خود تاکید کی۔ اس کی ماں نے ذوق پہ ذوق اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد فوراً ہی ماں باپ کا حق رکھا۔ اللہ کو پتہ تھا کہ جو ہے ماں باپ کتنی تکلیفوں سے، کتنی مشکلوں سے جو ہے وہ بچوں کو پالتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ماں کی اتنی ہے کہ ماں کے 3 درجے ہیں، کہ ایک شخص جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے پوچھا کہ سب سے زیادہ مطلب کون حقدار ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری ماں، پھر پوچھا، پھر کہا تمہاری ماں، پھر کہا پھر ماں، اور چوتھا پھر باپ کی طرف گئی۔ تو یعنی ماں کی کتنی زیادہ وہ ہے مطلب اللہ تعالیٰ کی نظر میں۔ اور پھر یہ کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی گئی ہے، کہ اگر ماں کی خدمت آپ کر لیں تو جنت آپ کو ویسی ہی مل جائے گی۔ جنت کی چابی ہے ماں آپ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنا یعنی اللہ تعالیٰ کتنا قدردان ہے ماں باپ کا، آپ یہ دیکھیں کہ جو تکلیف وہ ماں باپ سہتے ہیں، جو ماں سہتی ہے، اللہ نے اس کی قدردانی کر کے جو ہے بچوں کو یہ بات کہہ دی ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اپنے ماں باپ کو اف تک نہیں کہنا، ان کے آگے جو ہاتھ باندھ کے خدمت کے طور پہ ان کے پاس کھڑے رہنا ہے، ان کو جب بھی کسی پریشانی کی اور ان کو ضرورت ہو، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر اس کا بھی اللہ تعالیٰ احساس کر رہے ہیں کہ ذوق پر ذوق اٹھا کے اسے پیٹ پہ رکھا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کیفیت کو بیان کریں جو جس تکلیف سے وہ ماں جو ہے بچے کو رکھتی ہے اور پھر اس کو دی ہے، اور 2 سال اس کا دودھ لینے میں لگے، نصیحت کی کہ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجا لا، میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے۔ اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالنے کے میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا تو ان کی بات ہرگز نہ مان۔ تمام معاملات میں ماں باپ کی عزت کرنی ہے، لیکن اس معاملے میں ماں باپ کا کہنا نہیں ماننا، کیونکہ یہ اللہ کا حق ہے، اور جب اللہ کا حق آ جائے تو پھر سارے حق پیچھے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کا حق پہلے دینا ہے، سب سے پہلے، اس کے بعد دوسرے حق ہیں۔ تو اللہ کے بعد جو ہے وہ والدین کا، اور والدین ہی کہہ رہے ہیں کہ شرک کرو تو پھر نہیں مانی۔ پھر ایک صحابی، مجھے یاد نہیں آ رہا، کہ ان کی ماں نے جو قسم کھا لی تھی کہ میں جو ہوں میں دھوپ میں بیٹھی رہوں گی، میں کھانا نہیں کھاؤں گی، اور تمہیں جو ہے واپس آنا ہوگا ملت میں، تم نے اسلام کیوں قبول کیا؟ لیکن انہوں نے اتنی اپنی ماں سے وہ محبت کرتے تھے، ان کا دل ٹوٹتا تھا کہ ماں جو ہے دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہے اور کھانا نہیں کھا رہی ہے، لیکن کہیں گے کہ یہ بس اس معاملے پہ آپ مجھ سے نہیں کہہ سکتے، اس معاملے پہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میں مجبور ہوں۔ یعنی ایمان جب دل میں ایسا اتر جائے تو پھر انسان جو ہے پھر اس پر پابند ہو جاتا ہے اس چیز کا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہنا کہ ایمان لانے والے جو ہے پھر جب کافر کوئی بھی کافر اس کو پھر حیثیت نہیں دیں گے اگر وہ کفر کا آپ کو حکم دیں گے۔ اور اسی طرح عبداللہ بن ابی کے معاملے میں بھی، عبداللہ بن ابی کا تو اللہ تعالیٰ نے کتنا منافقین کا سردار تھا وہ۔ ابھی حضرت عائشہ کا ہم نے پڑھا ہے معاملہ، اس پہ سب سے بڑا تہمت لگانے والا وہی تھا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جب ایک دفعہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، وہ اپنی سواری پر ایسا لے کے بھاگ آئے کہ پوری دھول جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گئی۔ تو عبداللہ بن ابی کا جو بیٹا تھا اس نے دیکھا تو اسے بہت غصہ آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہا کہ آپ کہیں تو میں اس کی گردن مار دوں۔ وہ بہت اچھے مسلمان تھے اور باپ منافق تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، اس کا معاملہ میرا معاملہ جو ہے وہ الگ ہے، وہ تمہارا باپ ہے، تم اس کی خدمت کرو، اس کے ساتھ کبھی بھی بدتمیزی نہیں کرنا۔ تو
हमारा जो इस्लाम है, हमारा जो दीन है, हमें जो है अच्छाई सिखाता है, अखलाकियात सिखाता है। माँ-बाप अगर काफ़िर भी हैं, मुशरिक भी हैं, ठीक है ना? हमें उनके साथ हमारा जो मामला है या मुसलमानों का जो उनका मामला है, वो उनके साथ अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल भी, ताकि यही इस्लाम है, सारे यही चीज़ अखलाकियात ही जो थी, जो लोगों को जो है इस्लाम के अंदर लेके आई हैं। अगर इसी तरह लड़ाई झगड़ा करना होता, लोगों को छोड़ देना होता, तो इस्लाम कभी भी इस तरह नहीं फैलता। ठीक है, वो तुझ पर दबाव डालने के मेरे साथ तू किसी ऐसे को शरीक करे जिसे तू नहीं जानता, तो उनकी बात हरगिज़ ना मान। दुनिया में इनके साथ नेक बर्ताव करता रहे, मगर पैरवी उस शख्स के रास्ते की कर जिसने मेरी तरफ रुजू किया, फिर तुम सबको मेरी तरफ पलट कर आना है। उस वक़्त मैं तुम्हें बता दूँगा कि तुम कैसे अमल करते रहे हो। और लुकमान ने कहा था कि बेटा, कोई चीज़ राई के दाने बराबर भी हो और किसी चट्टान में या आसमानों में या ज़मीन में कहीं छुपी हुई हो, अल्लाह उसे निकाल लाएगा। वो बारीक बीन और बाखबर है, लतीफ़ुल ख़बीर। यानी ऐसी चीज़, ऐसी बारीक जिसका किसी को खबर ही ना हो, ऐसा ज़र्रा जो आपको मैग्नीफाइंग ग्लास से भी नज़र ना आए, ऐसा यानी बिल्कुल आप देखेंगे जैसे वायरस है, वो आपको इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के से इतनी पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी मुश्किल से देखा जाता है वो। एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है, ये सब चीज़ें उसके अंदर न्यूक्लियस और प्रोटॉन है, कितनी बारीक चीज़ें हैं, मतलब एटम के अंदर भी ये चीज़ें इतनी ज़्यादा वो है। उन सब का कौन मालिक है? उन सब का मालिक अल्लाह सुब्हान तआला, इतना बारीक भी, इतना बाखबर है हर चीज़ का। ज़मीन से गिरने वा दरख्तों से गिरने वाले पत्ते को उसको पता है कि इस दर से कितने गिरे हैं। इंसान की तो ये मजाल नहीं कि पत्ते गिर जाएँ तो वो उनको टाँग दे दोबारा दरख्त के ऊपर, इतनी भी ताकत नहीं है किसी के अंदर। तो बेटा, कोई चीज़ राय के दान भी हो और किसी चट्टान में या आसमानों में, ज़मीन में कहीं छुपी हो, अल्लाह उसे निकाल लाएगा। वो बारीक भी और बाखबर है, और हमारे अमाल भी वो इसी तरह निकाल लाएगा, जो हमारे दिलों में छुपे हैं और हम पता भी नहीं चलता, हम करके भी भूलते चले जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला भूलने वाला नहीं है, उसको हर चीज़ की खबर है। बेटा, नमाज़ कायम कर, नेकी का हुक्म दे, बदी से मना कर, बदी पड़े उस पर सब्र कर। यानी क्या करें, जब इंसान नमाज़ कायम करेगा, नेकी का हुक्म देगा, बदी से मना करेगा, तो ला मुहाला उसके रास्ते में जो है हर्डल्स आएँगी, मुसीबतें आएँगी, लोग उसको बातें भी सुनाएँगे, तो उस वक़्त उसको सब्र भी करना है। ठीक है ना? तो ये 4 चीज़ें जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट है एक मोमिन की ज़िंदगी के लिए, कि वो इन चीज़ों पर जो है वो कायम हो जाए। और ये वो बातें हैं जिनकी बड़ी ताकीद की गई है। यानी कुरान में आप देखें कि सब्र करने वालों का अजर तो अल्लाह ताला कह रहे हैं, मैं इनको किताब दूँगा, ये मेरे ज़िम्मे है, सब्र करने वालों का अजर। और वो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि कितना सब्र करने वाला है। तो हर यानी अल्लाह ताला किसी बंदे पर इस्तिताअत का बोझ नहीं डालता। उतना ही डालता है जितना बंदा सहार सके, और अल्लाह ही जानता है कि कौन कितना सब्र करने वाला है, उसी के मुताबिक अल्लाह ताला उसको उसके रिवार्ड देंगे। और लोगों से मुँह फेर कर बात ना कर, वला तुसाइर खद्दक लिन्नासी। असल में तुसाइर खद्दक लिन्नासी सार अरबी ज़बान में एक बीमारी को कहते हैं, जो ऊँट की गर्दन में होती है, और इसकी वज़ह से ऊँट अपना मुँह हर वक़्त एक ही तरफ फेरे रखता है। तो फलाँ शख़्स ने, जैसा कहते हैं ना, फलाँ शख़्स ने ऊँट की तरह अपना कल्ला फेर लिया, ऊँट की तरह अपना मुँह फेर लिया। तो इसी तरह से ये जो है, ये भी अख़लाक की जो है बुरी उसमें से है कि इंसान जो है दूसरों से बात करे, और अब ये तकब्बुर की निशानी में से है कि अगर अपने से कमतर से किसी से बात करे तो आँखें भी नहीं मिला रहा, और बस पीछे-पीछे बात कर रहा है, उसको देख भी नहीं रहा। तो कितनी मतलब अख़लाक से गिरी हुई हरकत है, जो इंसान जो है जब ये ऐसी हरकत कर रहा होता है, तो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तंबीह की थी, अबसा व तवल्ला अन जाअहुल आमा, कि उसने जो है उसके पास अंधा आ गया, उसने मुँह बना लिया। ठीक है ना? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद नागवारी, क्योंकि वो अरब के लोगों को दावत दे रहे थे, उस वक़्त जो थे वो एक सहाबी जो अंधे थे, उम्मे मकतूम, वो आ गए थे उनसे कुछ पूछने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, दीन से रिलेटेड। तो थोड़े से नबी सल्लम के ऊपर थोड़ा-सा मतलब नागवारी का वो आया था, उसपे भी अल्लाह ताला ने उनकी तंबीह कि जो अल्लाह के की बात थोड़ा चला आता है, तुम उससे जो है गफ़लत बरतते हो, और जो तुम्हारी बात नहीं मानता, तुम उनके पीछे पड़े रहते हो। तो अल्लाह के नज़दीक ये बात इम्पोर्टेंट नहीं है कि बड़े-बड़े कुरैशों को दावत दी जाए, और एक जो है मज़लूम या मुफ़लिस जो भी बंदा, उसको सिर्फ़ इस वज़ह से कि वो कमज़ोर है, उसको छोड़ दिया जाए। तो इस बात पे अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंबीह की। तो हम तो फिर आम इंसान हैं, ठीक? तो इसीलिए क्या जब भी किसी, चाहे किसी बच्चे से बात करें, किसी बड़े से बात करें, विद आई टू आई कॉन्टैक्ट। और ज़ाहिर-सी बात है कि आप किसी बड़े से, किसी बुज़ुर्ग से बात करें, तो उसमें आपका जो बात करने का तरीका वो क्या होना चाहिए? बच्चों से बात करें तो उनका तरीका क्या होना चाहिए? अपने आपस में लोगों से, अपने हम-उम्र से बात करें तो आपका तरीकाकार क्या होना चाहिए? या हमारा तरीकाकार क्या होना चाहिए? तो लोगों से मुँह फेर कर बात ना करें।
نہ زمین پر اکڑ کر چل، اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت یہ زمین اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ زمین جو اللہ کی بنائی ہوئی ہے اس میں جو ہے پست چال چلو، نرم نرم چلو اس کے اندر۔ تو اکڑ کر چلنا جو ہے وہ تکبر کی نشانی ہے، کہ انسان جو ہے جب اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، اور ہم نے قارون پڑھا نا کہ قارون جو ہے کس طرح تکبر کے ساتھ جو وہ نکلا تھا ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام دنیا میں لوگوں کو دکھا دیا تھا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ تلقین کر رہے ہیں، اور لقمان جو ہے وہ اپنے بیٹے کو کر رہے ہیں کہ بیٹا اس زمین پہ اکڑ کر نہ چلنا، جو جو نارمل چال ہوتی ہے، اعتدال کی چال ہوتی ہے، اس چال کے ساتھ چلنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو فخر جتانے والے اور خود پسند لوگ، شیخی خورے لوگ جو ہیں وہ اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ اپنی چال میں اعتدال اختیار کر، یعنی انسان جو ہے ظاہر مختلف وقت میں مختلف چالیں چل سکتا ہے، ظاہر کسی نے منع تو نہیں کہ آپ کو جب جانا ہے کہیں جلدی جانا ہے تو آپ بھاگ بھی لیتے ہیں، تیز تیز چل بھی لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کبھی ہلکے بھی چل لیتے ہیں، کبھی تیز، اس سے مقصد یہ نہیں ہے، بلکہ آپ کی چال دیکھ کے پتہ چلے کہ ایک جو ہے ایک ہی جو چلنے کی چال ہے وہ کیسی ہونی چاہیے، دوسرا بندہ دیکھ کے پہچانے کہ یہ ہاں یہ ایک اچھا بندہ ہے، نیک بندہ ہے، اس کی چال سے پتہ چلے، اور وہ مریل چال بھی نہیں ہونی چاہیے، اور بہت اکڑی ہوئی چال بھی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ان کے درمیان ایک پست جو ہے ہونی چاہیے۔ تو اس میں جو ہے صحابہ کرام کا ذوق اس معاملے میں کچھ تھا، اس کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر نے ایک دفعہ ایک شخص کو سر جھکائے ہوئے چلتے دیکھا تو پکار فرمایا، سر اٹھا کر چلو، اسلام مریض نہیں ہے۔ اور ایک اور شخص کو انہوں نے مریل چال چلتے دیکھا ہے، ظالم ہمارے دین کو کیوں مارے ڈالتا ہے؟ یعنی دین جو ہے وہ کمزوری کو پیش نہیں کرتا، دین تو مضبوطی کو پیش کرتا ہے، بیسیکلی شخصیت کو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ شخصیت کیسی ہونی چاہیے بندے کی، باروب، خوبصورت، سوبر پرسنالٹی ہو کہ بندہ دیکھ کے خود ہی اس سے متاثر ہو جائے۔ بس اور اپنی آواز پس رکھ، سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے۔ اور آوازوں کے معاملہ میں بھی ایسی ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب اس معاملے میں بھی وہ سختی نہیں ہے کہ آپ جو ہے جب کسی سے بات کریں تو آپ کی بات کیسی ہونی چاہیے، آپ دو آدمی بات کریں تو ظاہر ہے آپ لامحالہ ہلکا بولیں گے، پبلک میں بول رہے ہیں تو تیز بولیں گے، ٹھیک ہے نا، اور کسی بڑے سے بات کریں تو آپ کا انداز ڈفرینٹ ہوگا۔ تو بات بیسیکلی بات بولنے کا انداز وہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس میں آپ کا جو بولنے کا انداز ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، چیخ کے بات نہ کریں، چلا کے بات نہ کریں، ٹھیک ہے نا، شاؤٹ نہ کریں، اور آپ لگے نہ کوئی آپ کو دیکھے کہ وہ اس میں جو ہے وہ جیسے کہ کوئی گدھا چلاتا ہے، کتنی اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ اللہ کو کتنی بری لگتی ہوگی آواز جب انسان جو ہے چلاتا ہوگا، ہم بھی اپنے بچوں پہ چلا دیتے ہیں، کبھی کبھی نہیں سنتے، تو ظاہر ہے بچے بھی ان رسپانس وہ چلا کے جواب دیتے ہیں کہ جیسا ہم کریں گے ویسے وہ بھی سیکھیں گے۔ تو جب ہم بچوں سے اچھے طریقے سے بات کریں گے، بعض تو میں نے پاکستان میں سنے لوگ کتنی غلط استعمال، جا مر جا کھا لے، اس طرح کی لینگویج جو اپنے بچوں کے لیے یوز کرتے ہیں لوگ وہاں پہ، اللہ کرے تو مر جائے، ایسی ایسی لینگویج، میں تو حیران ہوتی ہوں کہ ڈرتے بھی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ سے بولتے ہوئے اپنے بچوں کو کہ یہ اپنے خون ہے، حالانکہ وہ دل سے نہیں انسان بول رہا، لیکن پھر بھی مطلب بولتے ہوئے بھی انسان کو ڈر ہونا چاہیے کہ ہم کیسے منہ سے الفاظ نکال لیں، کوئی گھڑی ایسا نہ ہو کہ یہ جو بات جو ہے قبول ہو جائے۔ چیخ کے بات کرنا بچوں سے، ہر بات پہ کیا ہے، کیوں پریشان کیا ہوا ہے، کیا ہے؟ تو اس طرح کیا ہوگا؟ بچے کیا سیکھیں گے؟ بچے تو ہم سے صحیح چیزیں لے کے نہیں اٹھیں گے نا۔ تو اصل میں نصیحت بھی کریں تو اپنے بچے کو، ظاہر ہے وہ خود بھی ایٹیکیٹس والے ہوں گے، اور بچے کو بھی وہ اسی بات کی نصیحت کریں۔ تو ظاہر ہے جب ہم اپنے بچوں کو اس بات کی نصیحت کریں گے تو ظاہر ہے پہلے ہمیں خود سافٹ اسپوکن ہونا پڑے گا، پہلے ہمیں خود اپنے بچوں کے ساتھ جو اپنا رویہ صحیح رکھنا پڑے گا، تبھی ہم ان کو جو ہے وہ صحیح بات کی دعوت دے سکتے ہیں، یا دوسروں کو صحیح بات کی دعوت دے سکتے ہیں۔ کیا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہیں، اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی کھلی اور چھپی نعمتیں، ہمیں کچھ نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں چھپی ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور کھلی نعمتیں جو ہمیں ہمارے سامنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہیں، جو ہمیں صاف نظر آتی ہیں، کھانا پینا، سورج چاند ستارے، ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے کھول کے رکھ دی ہے، اور کچھ چھپی ہیں غیبی قوتیں ہیں جو ہمارے لیے کام کر رہی ہوتی ہیں، فرشتے ہیں جیسے آپ ہی سمجھ لیں، تو پیچھے جو ہماری جو کام میں لگی ہوئی ہیں، یا اور بھی کچھ چیزیں ہوں گی جو اللہ بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے تم پر تمام کر دی ہیں۔ اس کا حال یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو یا ہدایت یا کوئی روشنی دکھانے والی کتاب، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، کیا یہ انہی کی پیروی کریں گے، خواہ شیطان ان کو بھڑکتی ہوئی آگے کی طرف کیوں نہ بلاتا رہا ہو۔
चाहे उनके वालिदैन को भड़कती हुई आग की तरफ क्यों ना बुलाता। वो गलत काम करते रहे, तो क्या तुम भी आग में उसी तरह जाना पसंद करोगे जिस तरह उनको शैतान बुलाता रहा? जो शख्स अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दे और अमलन वो नेक हो, यानी सिर्फ मुँह से ना बोले कि मैंने अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया, बल्कि अमलन वो नेक हो, यानी उसका अमल भी उसके मुताबिक हो, जो वो कह रहा है कि मैंने सारी चीज़ें अल्लाह पे छोड़ दी हैं, मेरे सारे मामलात अल्लाह के पास हैं। तो इसने फिल वाक़ई एक भरोसे का सहारा थाम थाम लिया। तो भरोसे का क्या है, जब हम आयतुल कुर्सी की बात पढ़ते हैं कि फमन यकफुर बित्तागूती और युमिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसका बिल वुस्का ला इंफ़िसाम लहा। ठीक है ना? जो तागूत का इनकार करे और अल्लाह पर ईमान लाए, तो उसने एक ऐसा सहारा कड़ा थाम लिया जो टूटने वाला नहीं है। तो अल्लाह का सहारा जो है वो मज़बूत है, और जिसने अल्लाह का सहारा पकड़ लिया, फिर उसको कोई चीज़ तोड़ने वाली नहीं है। और सारे मामलात का आखिरी फैसला अल्लाह ही के हाथ में है। अब जो कुफ़्र करता है, उसका कुफ़्र तुम्हें गम में मुब्तला ना करे। उन्हें पलट कर आना तो हमारी ही तरफ है, फिर हम इन्हें बता देंगे वो क्या कुछ करके आए हैं। यकीनन अल्लाह सीने के छुपे हुए राज तक जानता है। हम थोड़ी मुद्दत इन्हें दुनिया में मज़े करने का मौका दे रहे हैं, फिर इनको बेबस करके एक सख्त अज़ाब की तरफ खींच ले। अगर तुम इनसे पूछो कि ज़मीन और आसमानों को किसने पैदा किया है, तो ये ज़रूर कहेंगे अल्लाह ने, मगर इनमें से अक्सर लोग जानते नहीं। आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है अल्लाह का है, बेशक अल्लाह बेनियाज़ और आपसे आप महमूद है। ज़मीन में जितने दरख्त हैं, अगर वो सब के सब कलम बन जाएँ और समंदर दवात बन जाए, जिससे 7 मज़ीद समंदर रोशनाई मुहैया करें, तब भी अल्लाह की बातें लिखने से ख़त्म नहीं होंगी। बेशक अल्लाह ज़बरदस्त और हकीम है। तुम सारे इंसानों को पैदा करना और फिर दोबारा जिला उठाना, तो उसके लिए बस ऐसा है जैसे एक मुतनफ़्फ़िस को पैदा करना और जिला उठाना। हकीकत ये है कि अल्लाह सब कुछ सुनने और देखने वाला है। क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह रात को दिन में पिरोता हुआ ले आता है और दिन को रात में? उसने सूरज और चाँद को मुसख्खर कर रखा है, सब एक मुकर्रर वक़्त तक चले जा रहे हैं। और क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ भी तुम करते हो अल्लाह उससे बाख़बर है? ये सब कुछ इस वज़ह से है कि अल्लाह ही हक़ है। कि दुनिया में जो कुछ भी चीज़ें इतनी मुतवाज़िन नज़र आ रही हैं, वो बता रही हैं कि अल्लाह ही हक़ है। ये है कोई इस आलम का फ़रमारवा, इसको कंट्रोल करने वाला, जो इन चीज़ें इतनी स्मूथली चल रही हैं। और उसे छोड़कर जिन दूसरी चीज़ों को ये लोग पुकारते हैं, वो सब बातिल हैं। और इस वज़ह से कि अल्लाह ही बुज़ुर्ग को बरतर है, बेशक। क्या तुम देखते नहीं हो कि कश्ती समंदर में अल्लाह के फ़ज़ल से चलती है, ताकि वो तुम्हें अपनी कुछ निशानियाँ दिखाए। दरहकीकत इसमें बहुत सी निशानियाँ हर उस शख़्स के लिए जो सब्र और शुक्र करने वाला हो। यानी ऐसा शख़्स जो सब्र और शुक्र करने वाला होगा, वो इन निशानियों को देखकर ईमान लेकर आएगा। उसका दिल और मज़बूत होगा अल्लाह ताला की दी हुई निशानियों पर। और जब समंदर पे इन लोगों पर एक मौत साहिबानों की तरह छा जाती है, तो ये अल्लाह को पुकारते हैं अपने दीन को बिल्कुल उसी के लिए ख़ालिस करके। फिर जब वो बचाकर इन्हें खुशकी तक पहुँचा देता है, तो इनमें से कोई इक़्तिसाद बरतता है और हमारी निशानियों का इनकार नहीं करता, मगर हर वो शख़्स जो गद्दार और नाशुक्रा है। अरे एक अल्लाह ने बताया कि मोमिन की शान क्या होती है, कि अल्लाह की जो भी निशानी आ जाती है, उस पर सब्र और शुक्र के साथ चलता है। ठीक है ना? चाहे निशानी उसकी उसके नफ्स के अंदर हो, अनफुको अनफास ये होता है ना, अनफुस क्या है वो, अफ़ाको अनफुस कहते हैं कि आफ़ाक के अंदर भी अल्लाह निशानियाँ दिखाएगा और आपके नफ्स के अंदर भी अल्लाह ताला आपको निशानियाँ दिखाएगा मुख्तलिफ। तो वो लोग जो सब्र और शुक्र करने वाले हैं, वो दोनों से हिदायत पाएँगे। लेकिन जो इसके अपोज़िट क्या है, गद्दार और नाशुकरा, तो वो उससे हमेशा आँखें आँखें झपक लेंगे। वो अल्लाह को पुकारेंगे, उन्हें पता है कि हमें कहाँ अल्लाह को पुकारना है, लेकिन जहाँ उनकी मुसीबतें उनसे दूर हो जाएँगी, वो गद्दार बन जाएँगे, वो बेवफ़ा निकल जाएँगे और वो अल्लाह ताला की नाशुक्री करके दूसरों को फिर खुशी में आके उनको दोबारा अपने देवताओं को पुकारना शुरू कर देंगे। अब लोग अपने रब के गज़ब से डरो, उस दिन जबकि कोई बाप अपने बेटे की तरफ से बदला ना देगा और ना कोई बेटा ही अपने बाप की तरफ से कुछ बदला देने वाला होगा। कोई किसी के काम नहीं आएगा, ये हम बार-बार पढ़ चुके हैं। फिलवाक़े अल्लाह का वादा सच्चा है, बस ये दुनिया की ज़िंदगी तुम्हें धोखे में ना डाले और ना धोखेबाज़ तुमको अल्लाह के मामले में धोखा देने पाए। तो धोखे की दुनिया की ज़िंदगी क्या है? सिर्फ़ एक खेल और तमाशा अल्लाह ताला कह रहा है। दुनिया की ज़िंदगी और खेल और तमाशे के सिवा कुछ नहीं है। अगर आप देखें वाक़ई दुनिया को, तो दुनिया में अगर इंसान सिर्फ़ दुनिया के अंदर ही लग कर रह जाए, तो दुनिया इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वो अपने अंदर बहुत ही मुनहमिक कर लेती है इंसान को और अल्लाह ताला की याद को भुला देती है या कम कर देती है। और अल्लाह ताला के नज़दीक तो मच्छर के पर के बराबर या मक्खी के पर के बराबर भी इस दुनिया की वैल्यू नहीं। जिस दुनिया को हम बहुत ज़्यादा बड़ा समझ रहे होते हैं, कि हम इससे निकलने के लिए 24 घंटे जो हमारे पास नहीं होते कि हम अल्लाह के लिए वक़्त निकाल सकें। तो अल्लाह के नज़दीक जो है इसकी कोई हकीकत नहीं है इस दुनिया की।
اور انسان کی نظر میں کیا ہے کہ اللہ کہ ہم اگر دنیا کی حقیقت دیکھیں تو اگر اپنی انگلی پانی میں ڈالیں اور وہ انگلی پہ جب پانی لگا ہوا ہو، بس یہ ہے حقیقت اس دنیا کی۔ تو اگر انسان یہ سمجھ لے، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ جب پوچھیں گے تم کتنی دیر اس دنیا میں رہے؟ تو وہ یہی کہیں گے بس چند گھڑی، آدھے دن، یہ دن کا کچھ حصہ ہم رہے۔ تو یہ ان کے جواب ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرمایا تو بس یہی تو تھا، یہی تو تھا، تم یہی سمجھ لیتے کہ دنیا اتنی ہی ہے۔ تو جو مومن ہوتا ہے وہ اس دنیا کو قید خانہ سمجھتا ہے، اور جو کافر ہوتا ہے وہ اس کو محل سمجھتا ہے، سب کچھ اسی کو سمجھتا ہے۔ تو ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ نہ دھوکے باز تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکا دینے پائے، اور یہ دھوکے باز ہی ہے جو انسان کو جو ہے وہ غفلت میں ڈالتا ہے۔ وہ کس طرح دھوکا دیتا ہے، وہ ہر انسان اس کا مشاہدہ روز کرتا ہے۔ کس طرح وہ جو ہے ہم سے غلطیاں کرواتا ہے، یہ ایسے کر لو کوئی بات نہیں، ایسے کبھی کبھی تو کرتے ہیں، کبھی کبھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوئی بات نہیں آج ابھی اور کر لو، کوئی معافی مانگ لیں گے۔ اس طرح کی بات کر کے جو ہے اپنے دلوں کو دلاسا دیتے ہیں، اور شیطان آہستہ اپنے ڈھپ پر لے آتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ڈال کے بھی انسان جو ہے اپنے ڈھپ پر لے کے بڑے کام کروا ہی دیتا ہے انسان، دھوکے باز۔ اس گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا پرورش پا رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ پرورش آپ جتنے الٹرا ساؤنڈ کرا لیں بھلے مرضی، لیکن پھر بھی انسان الٹرا ساؤنڈ کرانے کے باوجود بھی انسان ڈرتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نارمل اولاد دینا، اللہ تعالیٰ مجھے نیک اولاد دینا۔ کسی انسان کو اندر کی کیفیت کا نہیں پتا، اس بچے کے اندر کا کہ کیا ہو رہا ہے اس بچے کے اندر۔ جو بھی پل رہا ہے وہ بظاہر تو آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کا اندرونی چیز آپ کو نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا چیز ہے۔ وہ اللہ ہی جانتا ہے، چاہے دنیا کتنی بھی ترقی کر جائے، لیکن اندر کا حال جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان رہا ہوتا۔ کوئی متنفس نہیں جانتا وہ کیا کمائی کرنے والا ہے، نہ کسی شخص کو یہ خبر ہے کہ کس سرزمین کو اس کو موت آنی ہے۔ اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور بے خبر ہے۔ بے شک اللہ ہی کو پتا ہے کہ کس کو کہاں کس جگہ مرنا ہے۔ وہ مشرکین یا منافقین کہتے تھے نا، اگر تم یہاں نہ ہوتے تو نہ مارے جاتے، ہمارے ساتھ چلتے، کیوں تم یہاں پر آئے؟ تو کسی کے کہنے سے اور کسی کے جانے سے کوئی مر نہیں سکتا نہ کوئی زندہ، یہ تو موت ہے، جہاں جس کی لکھی ہوئی ہے اس کو اسی طرح آنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی موت عطا فرمائے۔ سورہ سجدہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ مکی صورت ہے۔ الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ الف لام میم، اس کتاب کی تنزیل بلا شبہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے خود گھڑ لیا؟ نہیں، بلکہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، تاکہ تو متنبع کرے ایک ایسی قوم جس کے پاس تجھ سے پہلا کوئی متنبع کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کر دیا، اور اس کے بعد عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ اور یہ 6 دن کیا ہے؟ 6 ادوار ہے، جو میں نے بتایا تھا کہ اللہ کے یہاں کا جو ایک دن ہے ہمارے یہاں کے 4 یا 50,000 دن کے برابر ہوتا ہے۔ اس کے سوا نہ کوئی تمہارا حامی مددگار ہے، نہ کوئی اس کے آگے سفارش کرنے والا۔ پھر کیا تم ہوش میں نہ ہوگے؟ وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، اور اس تدبیر کی رودات اوپر اس کی حضور جاتی ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار سے 1,000 سال ہے۔ یعنی فرشتے ان تمام معاملات کو ایک دن میں، یعنی جو 1,000 سال کے جو معاملات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک دن میں فرشتے لیتے ہیں، آپ یہ سمجھ لیں۔ وہی ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، دست اور رحیم۔ جو چیز بھی اس نے بنائی خوب ہی بنائی، بے شک اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی، پھر اس کی نسل ایک ایسی سط سے چلائی جو حقیر پانی کی طرح سے ہے، پھر اس کو نک سک سے درست کی اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دی، اور تم کو کان دیے، آنکھیں دی اور دل دیے۔ تم لوگ کمی شکر گزار ہوتے ہیں۔ انسان تو ان چیزوں کا شکر ہی نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فری میں دے دی ہیں، آنکھیں، کان، یہ سب چیزیں نہیں ہوتی تو انسان کچھ بھی نہیں ہوتا۔ انسان کو تو ہر لمحے ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں، اللہ کا کتنا شکر ہے اس مالک کا کہ اس نے سوچنے سمجھنے والے دل دیے، اس نے ایمان والا بنایا، ہدایت دی۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں جب ہم مٹی میں رل مل چکے ہوں گے تو کیا پھر ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ اصل بات یہ کہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ ان سے کہو موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تم کو پورا کا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا۔ یہ موت جو سول جو ہے، جو روح جو ہے وہ پوری کی پوری نکلے گی، کسی جگہ اٹکے گی نہیں، پوری کی پوری نکال لے گا، ابھی تم اپنے رب کی طرف پلٹائے لائے جاؤ گے۔ کاش تم دیکھو وقت جب یہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے، اس وقت یہ کہہ رہے ہوں گے یہ ہمارے رب، ہم نے خوب دیکھ لیا اور سن لیا، اب ہمیں واپس بھیج دے تاکہ عمل کریں۔
ہمیں اب یقین آ گیا، جواب میں ارشاد ہوگا، اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر نفس کو اس کی ہدایت یعنی پہلے ہی بتا دیتے، یہ تو امتحان تھا، مگر میری بھی بات پوری ہو گئی جو میں نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر Hello. دوں گا۔ بس اب چکھو مزہ اپنی اس Oh, حرکت Deep speaking. It is Ahmadi's mom, اپنی اس Saima حرکت کے speaking. تم نے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا۔ اب ہم نے بھی Ahmed اپنی اب ہم نے Ahmed بھی Ali. اب Yeah. تمہیں How are فراموش کر you, دیا، چکھو sir? ہمیشہ کے عذاب کا مزہ اپنے کرتوتوں کی پاداش میں۔ Alhamdulillah, we are fine, ہماری sir. آیات He پر وہ want to لوگ start with ایمان you لاتے as ہیں you جن know کی we're آیات back سنا کر home. جب نصیحت کی جاتی ہے تو So سجدے he میں گر want to پڑتے ہیں، start from اور grade اپنے رب کی حمد کے ساتھ 11 اس کی تصدیق maths. کرتے ہیں، He تکبر کے missed ساتھ۔ some part of یہاں it. پر جو ہے سجدہ ہے، سجدہ کر لیجیے گا آپ So لوگ۔ he want to ان start کی with پیٹھیں you بستروں سے الگ with رہتی grade ہیں، 11 اپنے رب کو maths. خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو کچھ جس ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر جیسا No ان کی آنکھوں کی problem. You ٹھنڈک کے can ساتھ call on my اپنے cell اعمال کی number جنت or میں on this number. ہو Thank گئے، you much. اس کی کسی متلبس Okay. کو خبر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کیا چھپا کے رکھا ہے؟ فلا تعلم نفس ما اخفی، اللہ تعالیٰ نے جو بھی چھپا کے رکھا ہے کسی کو پتہ نہیں کہ وہ ہے کیا، ہم اس کا ادراک بھی نہیں کر سکتے کہ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ہمارے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ بھلا یہ کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص مومن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو جائے جو فاسق ہو؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے تو جنتوں کی قیام گاہیں ہیں ضیافت کے طور پر ان کے اعمال کے بدلے میں، اور جنہوں نے فسق اختیار کیا ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب کبھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے اس میں دھکیل دیے جائیں گے، ان سے کہا جائے گا کہ چکھو اب اسی آگ کے عذاب کا مزہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اس دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے، شاید کہ اپنی باغیانہ روش سے باز آ جائیں۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس سے اس رب کی آیات کی میرا بس آپ میوٹ پہ ہے۔ اوکے، میں دیکھا نہیں، میں اس میں پڑھ رہی ہوں نا تو نہیں آیا مجھے۔ ایسے مجرموں سے ہم انتقام لے کر رہیں گے، اس سے پہلے ہم موسیٰ کو کتاب دے چکے ہیں، لہٰذا اسی چیز کے ملنے میں تمہیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا، اور جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر آتے رہے تو ان کے اندر ہم نے ایسے پیشوا پیدا کیے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے۔ یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں بنی اسرائیل باہم اختلاف کرتے رہے۔ اور کیا ان لوگوں کو ان تاریخی واقعات میں کوئی ہدایت نہیں ملی؟ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کی رہنے کی جگہوں میں یاد چلتے پھرتے ہیں۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں، کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ اور کیا ان لوگوں نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا کہ ہم بے آب و گیا زمین کی طرف پانی بہا لاتے ہیں، اور پھر اسی زمین سے وہ فصل اگاتے ہیں جس کو بھی چارہ ملتا ہے اور یہ خود بھی کھاتے ہیں؟ تو کیا انہیں کچھ سوچتا نہیں؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو، یعنی قیامت کا۔ ان سے کہو فیصلے کے دن ایمان لانا ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نافع نہ ہوگا جنہوں نے کفر کیا ہے، پھر ان کو کوئی مہلت نہ ملے گی۔ اچھا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور انتظار کرو، یہ منتظر ہے۔ اب عذاب ہے ہماری سورہ احزاب جو ہے وہ مدنی صورت ہے، اور یہ پوری صورت جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جنگ خندق ہوئی تھی، پہلے جنگ بدر ہوئی تھی، پھر اس کے بعد جنگ احد ہوئی تھی، اور یہ تیسری جنگ تھی جنگ خندق، اس کو جنگ احزاب بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، احزاب کیوں کہتے ہیں کہ اس میں بہت ساری قوتوں نے مل کر جو ہے مسلمانوں سے جنگ کی تھی، کیونکہ جنگ احد میں جو مسلمانوں کو ظاہر شکست ہوئی تھی ان کی اپنی غلطی کی وجہ سے، وہ مال کی محبت میں اس وقت گرفتار ہو گئے تھے وقتی طور پر، اور جب اس کی وجہ سے جو تھے وہ جو کفار تھے اور جو یہودی تھے منافق، وہ بہت زیادہ دلیر ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے نا، تو انہوں نے اب یہ کیا کیا کہ انہوں نے وقتاً فوقتاً مسلمانوں کو بہت زیادہ پریشان کرنا شروع کیا، ان پہ حملے کرنے شروع کیے۔ ٹھیک ہے، اور آخر کار پھر انہوں نے بہت بڑا پلان بنایا، اور 10-12 ہزار کے قریب جو ہے یہ سے مل کر جو ہے کفار جو تھے وہ وہاں سے آئے مکہ سے، اور یہودی جو تھے وہ پیچھے کی طرف سے انہوں نے کافروں کے ساتھ معاہدہ کر لیا تھا، اور منافقین بھی جو ہے اندر سے مسلمانوں کو نفسیاتی طور پہ بڑا پریشان کر رہے تھے۔ تو وہ یہ عام حالات جو ہے وہ خندق جنگ تھی۔ تو وہ بیسیکلی جنگ تو اللہ تعالیٰ نے بچایا، وہ جنگ تو نہیں ہو سکی، لیکن وہ 1 مہینہ جو تھا وہ بہت زیادہ مطلب یہ کہیں کہ صبر آزما، اور مسلمانوں کے ایمان جو تھے اس وقت بہت زیادہ جو ہے وہ آزمائے گئے۔ ابھی ہم وہ پڑھیں اندر، ٹھیک ہے۔ اور وہ خندق اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں سلمان فارسی نے جو ہے وہ مسلمانوں کو طریقہ بتایا تھا کہ خندق کھودی جائے، اور اندر رہ کر ہی ان ظاہر مسلمان جو تھے ظاہر شکست خوردہ تھے، ابھی ان میں اتنی طاقت نہیں تھی یا ان کے پاس اتنا سرمایہ نہیں تھا کہ وہ اپنے آپ کو دوبارہ وہ کریں،
تو ان کو یہ مشورہ دیا گیا کہ وہ اندر بیٹھ کے ہی لڑیں۔ تو پھر سلمان فارسی نے کہا کہ خندق کھودی جائے، تاکہ ان کے جہاں وہ رہتے تھے، جہاں سے وہ آئے تھے فارس سے، تو وہاں پر جو ہے وہ خندق کھود کے لڑا جاتا تھا۔ تو ان کے کہنے پہ جو ہے خندق تیار ہوئی، اور وہ اس خندق کی وجہ سے جو ہے وہ کفار جو ہے وہ بھی اللہ ہی نے سکھایا، بے شک اللہ ہی راستے بناتا ہے، تو اس خندق کی وجہ سے وہ جو کفار جو تھے، حالانکہ وہ تقریباً 12-13 ہزار کے قریب تھے، وہ مسلمانوں تک پہنچ نہیں سکے، لیکن مسلم تھے وہ اسی خوف میں تھے، کیونکہ پیچھے سے یہودیوں نے بھی اپنا چینج کر لیا تھا، پہلے وہ ان کا عہد تھا، انہوں نے اپنا عہد توڑ ڈالا تھا مسلمانوں کے ساتھ۔ اب ہم اس کو پڑھتے ہیں پھر، اور اس میں بہت سارے اور بھی واقعات ہیں جو ہم آپ پڑھتے ہیں، ساتھ ساتھ اس کو ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ میں نے صرف آپ کو احزاب کا ایک سرسری خلاصہ بتایا ہے۔ اچھا، الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ڈرو اور کفار و منافقین کی اطاعت نہ کرو، حقیقت میں علیم اور حکیم تو اللہ ہی ہے۔ پیروی کرو اس بات کی جس کا اشارہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کیا جا رہا ہے، اللہ ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو، اللہ پر توکل کرو، اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے۔ یہ آیات اس وقت نازل ہوئی تھی جب حضرت زینب کو طلاق دے چکے تھے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہ محسوس فرماتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا اشارہ بھی یہی تھا کہ منہ بولے رشتوں کے معاملے میں جاہلیت کے رسوم و اوہام پر ضرب لگانے کا یہ ٹھیک موقع ہے۔ اب آپ کو خود آگے بڑھ کر اپنے منہ بولے بیٹے زید کی مطلقہ سے نکاح کر لینا چاہیے، تاکہ یہ رسم قطعی طور پر ٹوٹ جائے۔ حضرت زید جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، اور وہ آزاد غلام تھے، ٹھیک ہے، اور وہ کس نے ان کو دیا تھا؟ حضرت خدیجہ نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان کی شادی ہوئی تھی تو انہوں نے تحفے میں زید، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے اطوار اتنے اچھے ہیں، وہ اتنے نیک ہیں، تو انہوں نے تو حضرت خدیجہ کو لگا کہ ان کو پسند کرتے ہیں، تو انہوں نے تحفتاً حضرت زید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، تو لوگ ان کو زید بن محمد، ٹھیک ہے نا؟ تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا تھا باقاعدہ جا کے، کیونکہ اس وقت یہ سب چیزیں نہیں تھی، اللہ تعالیٰ تو قانون بعد میں بنا رہے ہیں نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جا کے اعلان کیا تھا کہ یہ آج سے جو ہے میرا بیٹا ہے، اور یہ زید بن محمد کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ تو وہ پھر زید بن محمد کہلانے لگے تھے، لیکن تھے وہ غلامی۔ اور پھر ان کا جو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے، اور اللہ کی طرف حکم تھا کہ زید سے جب یہ جوان ہو گئے تھے، اور ان کی جو حفیظات بہن تھی زینب، جن سے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اللہ کی طرف سے حکم تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم تھا کہ ان کی شادی جو تھی وہ زید کی شادی حضرت زینب سے کر دی جائے، ٹھیک ہے؟ اور جب یہ پیغام لے کر جو ہے جب لے کے گئے ان کے پاس لوگ، جن کو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ تو غلام ہے، اور ہم تو، اور حضرت زینب نے بھی انکار کر دیا، انہوں نے کہا میں تو قریش کے اتنے بڑے گھرانے کی وہ ہوں، خاتون ہوں، اور میں اس غلام سے، تو ان کا دل نہیں مانا۔ اور ویسے بھی نارمل بھی ہم اگر دیکھیں، ہمارے اپنے اندر رشتہ داریاں ہوتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی معاشرت میں شادی کرو، اپنے سے لوگوں میں شادی کرو، تاکہ لڑائی جھگڑا نہ ہو یا اس میں فساد نہ ہو، لیکن یہ ایک وقتی حکمت عملی، اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ اپنی حکمت کے تحت وہ کام کروا رہا ہوتا ہے، تو یہ علم تھا۔ تو جب انہوں نے انکار کر دیا، ان کے بھائی نے بھی، حضرت زینب کے بھائی نے بھی انکار کر دیا کہ نہیں یہ رشتہ نہیں ہو سکتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار کر دیا، تو پھر نبی اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تھا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ اللہ کا، یہ نبی کا اور اللہ کا حکم ہے۔ تو پھر جب ان کو یہ بتایا گیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو پھر انہوں نے کوئی اس کے اندر وہ نہیں کیا، اور پھر شادی ان کی کر دی گئی۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب زینب رضی اللہ عنہا کے دل کے اندر یہ بات ہمیشہ رہی کہ میں اونچے نسب کی ہوں، اور یہ تو ان کی بنی، تو 1 سال کے اندر اندر بات نوبت جو ہے وہ طلاق تک پہنچ گئی، ٹھیک ہے؟ ان کے جب آپس میں دل ہی نہیں ملے، دماغ ہی نہیں ملے، لڑائی جھگڑے ہوتے، پھر طلاق کی بات آ گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ اب وقت آ گیا ہے، اب ہمیں یہ رسم کرنی ہے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کی جا سکتی، کیونکہ تمہارا خون یعنی سگا بیٹا نہیں ہے، اور یہ منہ بولے رشتے جو ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، یہ تمہارے بھائی ہیں، جیسے تمہارے دینی بھائی ہیں، اس طرح جو تمہارے بیٹے بھی ہیں تمہارے بھائی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارا قصہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ جب آپ پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آتا رہے۔ تو پیروی کرو اس بات کی جس کا اشارہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کیا جا رہا ہے، اللہ ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو، اللہ پر توکل کرو، اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا رہے تھے کہ اگر میں یہ سارے کام کرتا ہوں، لوگ جو ہے دین سے ہٹ نہ جائیں، جن کے کمزور ایمان ہیں،
یا मुनाफ़िकीन हैं, वो मेरे मतलब पूरे हमारे ख़ानदान पे बातें कसना शुरू कर दें और इस्लाम को हटाना ना शुरू कर दें, तो ये उनको डर था। तो अल्लाह ने किसी शख़्स के धड़ में 2 दिल नहीं रखे, ना उसे तुम लोगों की उन बीवियों को जिन दो 2 दिल धड़ में 2 दिल का मतलब क्या है कि एक दिल में जो है निफ़ाक़ और इस्लाम नहीं रह सकता। कुफ़्र और शिर्क एक दिल ईमान जो है एक साथ नहीं रह सकता। एक चीज़ को पड़ेगा, इंसान एक चीज़ को कबूल करेगा, तो उसके मुताबिक उसको जो हिदायत दी जा रही है, उसको उसको भी मानना पड़ेगा। तो यहाँ अल्लाह ताला ने बात फरमाई है। ना उसने तुम लोगों की उन बीवियों को जिनसे तुम ज़िहार करते हो, तुम्हारी माँ बना दिया है। ये भी जाहिलियत की एक रस्म थी। अपनी बीवियों को कहते थे कि तुम मेरी माँ की तरह हो या तुम्हारी पीठ जो है मेरी माँ की तरह है। तो जब वो कहते थे तो तलाक वाक़ई हो जाती थी। ठीक है ना? तो फिर अल्लाह ताला ने उससे निकलने का तरीका बताया। हम आगे पढ़ेंगे इसको। तो अल्लाह ताला यही बता रहा है कि तुम लोगों की उन बीवियों को जिनसे तुम ज़िहार करते हो तुम्हारी माँ बना दिया है, नहीं। और ना ऐसा तुम्हारे मुँह बोले बेटों को तुम्हारा हकीकी बेटा बनाया है। ये तो वो बातें हैं जो तुम लोग अपने मुँह से निकाल देते हो। मगर अल्लाह वो बात कहता है जो मबनी पर हकीकत है और वही सही सही तरीके की तरफ रहनुमाई करता है। अब यहाँ पे भी जो लोग एडॉप्ट करते हैं किसी बच्चे को, तो उसके साथ भी मामलात जो हैं वो नहीं होंगे, जो विरासत में उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। ठीक है ना? विरासत में सगे बच्चों का ही हिस्सा होगा, उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। बस ये है कि आप कोई उसके साथ कोई मामला अच्छा करना चाहें, वो अलग बात है। तो उसको अगर आप बच्चे को पालते हैं, बड़ा करते हैं और फ़र्ज़ करें किसी के बच्चे नहीं है, वो बच्चा लेके जो है पाल ले, उसको बड़ा कर ले, अपनी पूरी जायदाद दे दे, तो नहीं, जायदाद उसी हिसाब से विरासत तक़सीम होगी जो अल्लाह ताला ने हिस्से मुकर्रर कर दिए हैं। मुँह बोले बेटों को उनके बापों की निस्बत से पुकारो, ये अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा मुनसिफ़ाना बात यानी अगर पता है कि उनके बाप कौन है, यानी उन्होंने कहा था ना ज़ैद बिन मोहम्मद, तो उन्होंने कहा कि अब ये हटा दो। उनके जो बाप थे ज़ैद के, उनके नाम से उनको पुकारो। और अगर नहीं पता कि उनके बाप कौन है या अगर वो मर गए या उनके बारे में नहीं पता, वो तुम्हारे दीनी भाई हैं, तो उनको नाम से ही पुकारो। दातानिस्ता जो बात तुम कहो इसके लिए तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, लेकिन उस बात पर ज़रूर गिरफ्त है जिसका तुम दिल से इरादा करो। ठीक है ना? जो कसम इंसान ऐसे ही खा ले या कोई ऐसे ही कर दे लेकिन दिल से अगर कोई किसी को रिश्ता बनेगा और विरासत में हक देगा, तो फिर ये गलत चीज़ है। दरगुज़र करने वाला और रहीम है। बिलाशुबा नबी तो अहले ईमान के लिए अपनी ज़ात पर मुक़द्दिम है। ठीक है ना? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो की जो ज़ात है, वो तमाम मुसलमानों यानी हम अपने माँ-बाप से ज़्यादा जो है हमारे माँ-बाप कुर्बान क्योंकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक जो थे, वो बार-बार जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करते थे, वो यही कहते थे, मेरे माँ-बाप आप पे कुर्बान। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी फरमाया कि जो है, वो शख़्स मोमिन नहीं हो सकता, जब तक मैं उसको उसके बाप और औलाद से और तमाम इंसानों से बढ़कर महबूब ना हो जाऊँ। हमारी ज़ात पर मुक़द्दम है, सबकी ज़ात पर। और नबी मुसलमानों के लिए उनके माँ-बाप से भी बढ़कर शफ़ीक और रहीम हैं और उनकी अपनी ज़ात से भी बढ़कर ख़वाह हैं। उनके माँ-बाप, उनकी बीवी-बच्चे उनको नुकसान पहुँचा सकते हैं, उनके साथ फ़र्ज़ी बरत सकते हैं, उनको गुमराह कर सकते हैं। होते हैं ना औलाद गुमराही का बायस बन जाती है, माँ-बाप का बायस बन जाते हैं। उनसे गलतियों का इर्तिकाब करा सकते हैं, उनको जहन्नम में दे धकेल सकते हैं, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हक़ में सिर्फ़ वही बात करने वाले हैं जिसमें उनकी हकीकी फलाह हो। ठीक है? तो असल में देखा जाए तो हकीकी फलाह के जो ज़ामिन हैं वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और नबी की बीवियाँ उनकी माएँ हैं, यानी उम्मत की माएँ हैं। मगर किताब अल्लाह की रोह से आम मोमिनीन और मुहाजिरीन की बानिस्बत रिश्तेदार एक-दूसरे के ज़्यादा हैं। क्योंकि जब जब मुहाजिर जो थे वो अपना हिजरत कर मदीने में आए थे, तो उन्होंने अपनी तमाम चीज़ें आधी-आधी बाँट दी थी, अंसार ने। वक़्ती चीज़ लेकिन अल्लाह ताला ने कहा तब अब ये मामला ख़त्म हो गया है, यानी कि उस विरासत का हिस्सा जो है वो रिश्तेदारों के साथ ही रहेगा। जो हकूक जो फ़राइज़ जो हैं वो पहले रिश्तेदारों के हैं, उसके बाद जाएँगे। मगर किताब अल्लाह की रूह से आम मोमिनीन और मुहाजिरीन की बानिस्बत रिश्तेदार एक से ज़्यादा हकदार हैं। अलबत्ता अपने रफ़ीकों के साथ तुम कोई भलाई करना चाहो तो कर सकते हो। यानी आपके जो कोई भी मर रहा है, जो वसीयत कर रहा है, तो वह 1/3 उसका माल है बेसिकली। थर्ड के अंदर जो है वो किसी को भी अपनी वो ये चीज़ दे सकता है। किसी के साथ भी भलाई करना चाहता है या अपने माल को भलाई के कामों में खर्च करना चाहता है, लेकिन बाकी माल जो होगा वो जो है तरके में बाँटा जाएगा। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद रखो उस अहद व पैमान को जो हमने सब पैगम्बरों से लिया है। तुमसे भी और नूह और इब्राहीम और मूसा और ईसा इब्न मरियम से भी सबसे हम अहद ले चुके हैं ताकि सच्चे लोगों से उनका रब उनकी सच्चाई की मदद करे। क्या सवाल था? क्या उनसे अहद लिया गया था? कि अल्लाह को का जो भी पैगाम तुम्हें दिया, यूँ का तू जो है लोगों तक पहुँचा दोगे।
یہ عہد لیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ کام کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور کافروں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب مہیا ہی کر رکھا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کے احسان کو جو ابھی اب اس نے تم پر کیا ہے، جب لشکر تم پر اب یہ جنگ خندق کی بات ہو رہی جو میں نے ابھی آپ کو بتائی تھی۔ تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کے احسان کو جو ابھی ابھی اس نے تم پر کیا ہے، جب لشکر تم پر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تم کو نظر نہ آتی تھیں، یعنی فرشتے۔ اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے، جب وہ اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے، جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا کلیجے منہ کو آ گئے اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح بان کرنے لگے۔ اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے۔ یعنی 12,000 کی فوج ادھر سے آ جائے، پیچھے سے یہودیوں نے مدد مطلب نکل گئے، تو ایک خوف کا سما تھا کہ بس اب تو ہمارے گھر بار ہمارے بچے گئے، اور بیچ مدینے کی وہ تھی۔ تو یہ حال تھا کہ آنکھوں کے سامنے وہ اپنی تباہی کا منظر دیکھ رہے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ بھیجی ہوا بھیجی جو ان پر مسلسل ان کے اوپر جو ہے وہ ان کو تنگ کرتی رہی، اور وہ پھر ایسے بھاگے وہاں سے کہ وہ ٹھہرے نہیں پھر وہاں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو آخر میں انتظام کیا، 1 مہینے تک وہ وہاں ٹھہرے رہے، لیکن ان کے لیے جو 1 مہینہ جو تھا ظاہر ہے خندق کو کراس ہی نہیں کر پا رہے تھے نا، تو وہ 1 مہینہ جو تھا ان کے لیے بعد میں عذاب ہی بن گیا، پھر وہ سب کچھ اپنا چھوڑ چھاڑ کے وہاں سے نکل گئے۔ لیکن یہ بیسیکلی یہ تھا ٹرائل مسلمانوں کے لیے، کتنا سخت ٹرائل تھا، اس میں منافقین، کمزور ایمان لانے والے سب لوگ جو تھے اس کے اندر آزمائے گئے، یہودیوں کو بھی آزمایا اس کے اندر۔ تو یاد کرو وہ وقت جب منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں روک تھا صاف صاف کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھے۔ جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا اے یسرب کے لوگوں تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، پلٹ چلو۔ جب ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی سے رخصت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر خطرے میں ہیں، حالانکہ وہ خطرے میں نہ تھے، دراصل وہ محاذ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے۔ اگر شہر کے اطراف سے دشمن گھس آئے ہوتے اور اس وقت انہیں فتنے کی طرف دعوت دی جاتی تو یہ اس میں جا پڑتے، مشکل ہی سے انہیں شریک فتنہ ہونے میں کوئی تعامل ہوتا۔ ان لوگوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ یہ پیٹ نہ پھیریں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرس تو ہونی ہی تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہی دیکھنے کے لیے تو یہ سارا معاملہ کیا تھا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہیں کچھ بھی نفع بخش نہ ہوگا، اس کے بعد زندگی کے مزے لوٹنے کا تھوڑا ہی موقع تمہیں مل سکے گا۔ ان سے کہو کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہوگا وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اور کون اس کی رحمت کو روک سکتا ہے اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہے۔ اللہ کے مقابلے میں تو یہ لوگ کوئی حامی مددگار نہیں پا سکتے۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جنگ کے کام میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں آؤ ہماری طرف، جو لڑائی میں حصہ لیتے بھی ہیں تو بس نام گرانے کو، جو تمہارے ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں۔ یہ ساری منافقین کی بات ہو رہی ہے۔ خطرے کا وقت آ جائے تو اس طرح دیدے پھرا پھرا کے تمہاری طرف دیکھتے ہیں جیسے کسی مرنے والے پہ غشی طاری ہو رہی ہو، مگر جب خطرہ گزر جاتا ہے تو یہی لوگ فائدوں کے حریص بن کر کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں لیے تمہارے استقبال کو آ جاتے ہیں۔ یعنی جب مال غنیمت مل جاتا ہے تو پہلے تو صاف نظر آ رہا ہوتا ہے ان کی، لیکن جب مال غنیمت مل جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں ہم تو تمہارے خواہ تھے، ہم تمہارے ساتھ تھے، ہم نے تمہارا ساتھ دیا۔ یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے، اسی لیے اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے۔ ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور گروہ ابھی گئے نہیں ہیں، اور اگر وہ پھر حملہ آور ہو جائیں تو ان کا جی چاہتا ہے کہ اس موقع پر یہ کہیں صحرا میں بدوؤں کے درمیان جا بیٹھے۔ یعنی اتنے زیادہ پریشان ہیں مسلمانوں سے کہ کوئی جگہ مل جائے تو یہ اس پہ چھپ جائیں اور وہیں سے تمہارے حالات پوچھتے رہیں، تاہم اگر یہ تمہارے درمیان رہے بھی تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیں گے۔ در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ تھا، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ یوم آخر کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ یعنی اس جنگ کے اندر نبی صلی اللہ ایک تو ویسے ہی ہمارے لیے بہت نمونہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، لیکن اس جنگ میں خاص طور پہ جو تھے وہ پورے مومنین کے لیے، منافقین کے لیے، یہودیوں کے لیے، کفار کے نمونہ تھے کہ شانہ بشانہ وہ یہ نہیں کہ چھپ کے بیٹھ گئے کہ نہیں میری قوم لڑے میں، بلکہ شانہ بشانہ وہ جو ہے ہر جگہ خندق کھودنے میں، لڑائی میں، ہر چیز کے اندر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور ایک دفعہ جو تھے لوگ جو تھے اپنے پیٹوں پہ جو تھے وہ انہوں نے پتھر باندھے ہوئے تھے، وہ آئے کہ وہ دکھائے کہ جو ہے ہمارے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں بھوک کی وجہ سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تو ان کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، تو کہیں گے میں بھی تم سے زیادہ بھوکا ہوں، تو یعنی اس کی عملی مثال تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کر کے دکھائی۔ اور دوسری جو ہے ایک تو وہ مثال، اور دوسری اگر ہم اس دنیا کے لحاظ سے دیکھیں تو دنیا کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ حضرت کسی نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو حضرت عائشہ نے کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا، وہ چلتا پھرتا قرآن تھے۔ یعنی قرآن میں ہم جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پڑھ رہے ہیں، جو کچھ ان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، وہ سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔
اور ایک جو مائیکل ہارٹ ہیں جنہوں نے 100 لوگوں پہ ریسرچ کی، ٹاپ موسٹ لوگوں کے اوپر، تو اس نے جو ہے حالانکہ وہ عیسائی تھا، نان مسلم تھا، تو اس نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی وہ ٹاپ رینکنگ کی. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز دا فرسٹ پرسن آن دا ٹاپ آف دا لسٹ 100 لوگوں میں سے، کہ اس نے دیکھا کہ وہ ایک بہترین باپ، ایک بہترین شوہر، ٹھیک ہے نا، ایک بہترین سیاستدان، ایک بہترین لیڈر، ایک بہترین ٹیچر، ہر طرح سے اس نے موازنہ کیا کہ لوگوں میں کہیں نہ کہیں خامی ہوتی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ان تمام جو عہدے ہوتے ہیں کسی چیز کے اندر بھی جو تھی وہ کوئی خامی نہیں تھی. ریسرچ کی. تو جب نان مسلم جو ہے ان کا لوہا مار ہے تو پھر ہم مسلمان تو ظاہر ہے ہمارے لیے تو وہ ایک نمونہ تھے ہی. ان کا کھانا پینا چلنا پھرنا زندگی کے جتنے بھی ان کے جو کام تھے وہ سب ہمارے لیے ایک نمونہ ہے. ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد رکھے، یعنی جو اللہ کو یاد کرنے والا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، وہ غفلت کا مارا ہوگا، اس کو کیا نمونہ نظر آئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں؟ نمونہ تو اسی کو نظر آئے گا جو ان کے راستے پہ چل رہے ہوں گے. اور سچے مومنوں کا حال یہ تھا کہ جب انہوں نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا. اللہ اس کے رسول کی بات بالکل سچی تھی. یعنی جب انہوں نے دیکھا کہ یہ فوجیں آ گئی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا، ٹھیک ہے نا. اور اس واقعے نے ان کے ایمان اور ان کی سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا. ایمان لانے والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا، یعنی ان میں سے کچھ لوگ مارے بھی گئے اور ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا، کوئی وقت آنے کا منتظر ہے. انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی. یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے اور منافقوں کو چاہے تو سزا دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے. بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. منافقین کا جو نفاق صاف نظر آ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ چاہے تو ان کو معاف کر دے. کتنا مہربان ہے اللہ رب العزت. اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا اور وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جنگ میں پلٹ گئے اور مومنین کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا. اللہ آزماتا ہے اور کتنی سخت آزمائش سے اگر آپ دیکھیں، لیکن مدد کہاں سے آئی؟ اللہ ہی کے پاس سے آئی. اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے. پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا، اللہ ان کی گڑیوں سے انہیں اتار لایا اور ان کے دلوں میں اس نے ایسا روب ڈال دیا کہ آج ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے گروہ کو تم قید کر رہے ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ جا کے آپ جو ہے تھی ہے کہ جا کے جو ہے آپ ان کے ساتھ معاملہ کرو. تو اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ کو لے کر ان کے اوپر جا کے چڑھائی کر دی تھی. لیکن مارنے مڑنے کی نوبت نہیں آئی. ان کو الٹیمیٹم دے دیا گیا تھا کہ اب تمہیں یہاں سے نکل جانا ہوگا. تو ان کو پھر جلا وطن کر دیا گیا تھا. ان کا سارا مال اور سارا ان کا جو علاقہ تھا وہ سب رکھ دیا گیا. اے نبی اپنے بیویوں سے کہو اگر تم دنیا اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں. اللہ اس کے رسول اور دار آخرت کی طالب ہو تو جان لو تم میں سے جو نیکوکار ہے اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے. یعنی وہ حالات اتنے سخت ہوئے تھے، ظاہر جنگ عہد کا معاملہ ہوا تھا، پھر تھوڑے عرصے بعد ہی جنگ خندق شروع ہو گئی. تو ظاہر سروائیول کا جو وہ ہوتا ہے نا، اسباب جو ہوتے ہیں وہ بہت کم تھے. کھانے پینے کے لیے جو چیزیں اتنی وہ پڑتی تھیں، تو جو حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ جو تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی ہوں گی. تو پھر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر آئے اور حضرت ابو بکر آئے. انہوں نے دیکھا کہ وہ دونوں جو ہے بیٹھی ہوئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھیں کہ یہ اس سے کیا تقاضا کر رہی ہیں، ٹھیک ہے نا. کہہ رہی ہوں گی کہ بھئی ہمیں خرچہ چاہیے، یا ہمیں ظاہر ہے ان کو بھی تنگی محسوس ہوتی ہوگی، لیکن اتنے سخت حالات تھے. تو ان دونوں نے جو ہے حضرت ابو بکر نے اپنی بیٹی کو سرزنش کی اور حضرت عمر نے اپنی بیٹی کو سرزنش کی کہ کیوں تم جو ہے پریشان کرتی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بھی ان کو کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اب یہاں پہ ان کے اوپر احکام نازل کر رہے ہیں کہ نبی اپنی بیویوں سے کہو اگر تم دنیا اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کے بھلے طریقے سے رخصت کروں. اس کو تخیر کہتے ہیں. یعنی اس میں جو ہے شوہر اپنی بیوی کو یہ حق دے دیتا ہے کہ اگر تم مجھے چھوڑنا چاہتی ہو تو پھر تم جو ہو تمہیں کچھ اور پسند ہے یا تم دنیا چاہتی ہو تو مجھے چھوڑ سکتی ہو. یہ طلاق کے برابر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو پھر اگر اس میں سے بیوی چاہے تو کہہ دے کہ نہیں مجھے آپ ہی پسند ہے، میں آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں، اور چاہے بیوی کہہ دے کہ نہیں میں دنیا پسند کرتی ہوں یا مجھے کوئی اور پسند ہے، تو پھر وہ پھر شوہر سے الگ ہو جاتی ہے. تو یہی بات جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے کہی. تو میں تمہیں کوئی دے دل بھلے طریقے سے رخصت کر دوں اگر تم اللہ اس کے رسول اور دار آخرت کی طالب ہو تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکوکار ہے اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں سے الگ الگ جا کے یہ بات کی تھی اور سب نے جو ہے آپ کا ساتھ دینا قبول کیا، اور انہوں نے علیہ وسلم کی اس پیشکش کو قبول نہیں کیا. نبی کی بیویوں تم میں سے کوئی جو کسی صریح فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا.
کیونکہ آپ دیکھیں جتنا زیادہ بندے کا رینک بڑا ہوتا ہے اسی طرح اس کی رسپانسبلٹیز بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے اگر وہ کسی غلط حرکت کی مرتکب ہوتی تو پوری امت کے لیے وہ ظاہر ہے ماڈل تھی، مثال تھی، تو پوری امت میں وہ چیز پھیل جاتی۔ تو اگر وہ اچھائی کریں گی تو اللہ نے کہا کہ ان کے لیے اجر ہے، اگر وہ کسی خرابی کا باعث ہوں گی تو ان کے لیے دوہری سزا ہے، تو اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ اللہ کے لیے یہ بہت آسان کام ہے، اور تم میں سے جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے بالکل انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کی بیویاں بنایا ان کو، کتنا بڑا درجہ امہات المومنین تھی وہ، ٹھیک ہے نا؟ تو ظاہر ہے اگر ان سے کسی ذرا سی بھی سرزنش غلط حرکت کا ارتکاب ہو جاتا تو وہ مثال بن جاتی نا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فیئرنیس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی یہاں پر۔ نبی کی بیویوں، اب نبی کی بیویوں کو حکم دیا جا رہا ہے اور اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ نبی کی بیوی تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو تبھی زبان سے بات نہ کرنا کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، بلکہ صاف اور سیدھی بات کرو۔ یعنی کسی سے بھی بات کرنی ہے تو بالکل سیدھی لگی لپٹی بات نہیں کرو، یا آواز میں کوئی لچک نہ ہو، یا کوئی ایسی آواز نہ ہو کہ جس کے دل میں خرابی ہو وہ تمہاری بات سے کوئی غلط مطلب لے لے۔ سیدھی بات کرو، اسٹریٹ۔ اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور سابق دور جاہلیت کی تھی سچ درج نہ دکھاتی پھرو، یعنی اپنے گھروں سے بغیر مقصد کے نہ نکلو، جس طرح کے پہلے زمانے کی جو جاہلیت کی قوموں میں جو عورتیں نکلا کرتی تھی سچ کے بن سور کے، لوگوں کو شان دکھاتے ہوئے، اتراتے ہوئے، کھلاتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے جو ہے مسلمان خواتین کو، اور سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ، کیونکہ ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر جو تھا وہ مثال تھا، اور سابق دور جاہلیت کی سجت نہ دکھاتی پھرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ احکام کیوں دے رہے ہیں، یہ ساری باتیں کیوں بتا رہے ہیں؟ تاکہ پاکی جو ہے پوری پاکیزہ ہو جائے، اہل بیت جو ان میں کوئی شائبہ ہی نہ رہے برائی کا، کسی طرح سے کسی کو بھی انگلی اٹھانے کی بھی وہ نہ پڑے، ٹھیک ہے نا؟ اور یاد رکھو اللہ کی آیات اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں۔ تو ظاہر ہے پھر تم ہی نے آگے جا کے یہ کام سر انجام دینا ہے کہ جو باتیں تمہارے گھر میں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دین کی دعوت دے رہے ہیں، اور شادی کرنے کا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہی تھا کہ اتنی ساری بیویاں تھیں، اور وہ جو بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتی تھی وہ آگے تک پہنچاتی تھی۔ تو یہ کام بھی اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی شادی کا مقصد بھی اگر آپ دیکھیں تو اللہ انہوں نے طلاق یافتہ سے بھی کی، بیوہ سے بھی کی، بڑی عمر سے بھی کی، چھوٹی عمر سے بھی کی، تو ہر اس لحاظ سے میں آپ بتا رہی ہوں کہ ہر لحاظ سے، تاکہ وہ اپنے اپنے خواتین کو یا اپنے اپنے لیول پہ لوگوں کو بھی سمجھا سکیں، بات کو بتا سکیں، پہنچا سکیں۔ یاد رکھو اللہ کی آیات و حکمت کی ان باتوں کو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں، بے شک اللہ لطیف اور باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے جو کچھ کر رہی ہو۔ بالیقین جو مرد اور جو عورتیں مسلم ہیں، مومن ہیں، ٹھیک ہے نا؟ مومن سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو ایمان کی لذت سے آشنا ہو جانا، ایمان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایمان کا لذت شناس ہو گیا وہ شخص راضی ہوا اس بات پر اللہ ہی اس کا رب ہوا اور اسلام ہی اس کا دین ہوا اور محمد ہی اس کے رسول ہوں، جو ہم صبح شام کی دعا میں پڑھتے ہیں، رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کوئی شخص مومن نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جسے میں لایا ہوں، یعنی دل آپ کا راضی نہ ہو جائے اس بات کے اوپر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، جب تک وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ اب یہاں مرد اور عورت کی بتا رہے ہیں کہ جو مومن ہیں مطیع فرمان ہیں، راست باز ہیں، صابر ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، صدقہ دینے والے ہیں، روزے والے ہیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ یہ تمام مومنین کی اللہ تعالیٰ نے تعریف یہاں لکھ دی۔ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے، اور جو کوئی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ سرہی گمراہی میں پڑ گیا۔ تو یہ وہ آیتیں ہیں جب یہ اتری تھیں، کیونکہ وہ حضرت زینب انکار کر رہی تھی شادی سے، ان کے گھر والے بھی، تو یہ آیتیں اتری تو انہوں نے پھر منوان اس کو قبول کر لیا اور شادی کر لی۔ اے نبی یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑ اور اللہ سے ڈر۔ احسان کیا کیا تھا؟ ان کو اپنا بیٹا بنایا تھا، غلامی سے نکال کے ان کو اپنا بیٹا، یعنی زید بن حارث کو، ان کے باپ بھی حالانکہ ان کو لینے کے لیے آئے تھے
اور नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मैं इसको आपके सामने कर देता हूँ, अगर ये आपके साथ जाना चाहे तो आप बेशक इसको ले जाएँ। लेकिन उन्होंने ज़ैद बिन हारिस ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही रहना पसंद किया क्योंकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते थे और इतनी मोहब्बत कि अपने बाप को भी उन्होंने कहा कि नहीं मैं आपके साथ नहीं जाऊँगी, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही रहूँगा। ठीक है? तो यहाँ पे एहसान इस मामलों में कह रहे हैं, तो इस पर अल्लाह ने और तुमने एहसान किया था कि अपनी बीवी को ना छोड़। यानी कि ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा को ना छोड़ और अल्लाह से डर। उस वक़्त तुम अपने दिल में वो बात छुपाए हुए थे जिसे अल्लाह खोलना चाहता था। क्योंकि नबी वसल्लम दिल में डर रहे थे, ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने पहले ही बता दिया था कि जब ज़ैद उनको तलाक देंगे और वो जब अपनी इद्दत पूरी कर लेंगी तो फिर आपका निकाह होगा उनसे। तो यहीं पे अल्लाह ताला यहाँ बात बता रहे हैं कि उस वक़्त वो अपने दिल में वो और अब वो चाह रहे थे कि वो तलाक ना दें। नबी वसल्लम चाहे थे मैं बच जाऊँ। लेकिन ज़ाहिर है कि अल्लाह के फैसलों के आगे तो चाहे वो नबी भी सोचे, कुछ हो ही नहीं सकता। तो लेकिन वो एक तलकीन उनको ज़रूर कर रहे थे कि उसको ना छोड़। उस वक़्त वो अपने दिल में वो बात छुपाए हुए थे जिसे अल्लाह खोलना चाहता था। तुम लोगों से डर रहे थे हालाँकि अल्लाह इसका ज़्यादा हकदार है कि तुम उससे डरो। यानी ऐसा मामला ये सीरियस मामला था कि वाक़ई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त परेशान हो गए कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा? मेरे घर का मतलब मेरे घर पर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? फिर जब ज़ैद उससे अपनी हाजत पूरी कर चुका, यानी कि तलाक दे चुका और उन्होंने अपनी इद्दत भी पूरी कर ली, तो हमने इस मुतल्लक़ा खातून का तुमसे निकाह कर दिया। यानी अल्लाह ताला ने ये निकाह करवाया है, क्योंकि अल्लाह की तरफ से था ये हुक्म, ताकि मोमिनों पर अपने मुँह बोले बेटों की बीवियों के मामले में कोई तंगी ना रहे। अपनी हाजत पूरी कर चुके हैं क्योंकि ये जाहिलियत की रस्म थी और अल्लाह ताला ने उसको तोड़ दी। पूरी हिकमत के साथ ये मामला हुआ कि पहले उनकी शादी करवाई गई, फिर वो शादी नहीं चली और उसके बाद जो है हज़रत ज़ैनब की जो है द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कज़न थी, फूफीज़ाद बहन थी, उनकी शादी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर दी गई। और ये निकाह जो है अल्लाह की तरफ से हुआ था और अल्लाह का हुक्म तो अमल में आना ही चाहिए था। नबी पर किसी ऐसे काम में कोई रुकावट नहीं जो अल्लाह ने उसके लिए मुकर्रर कर दिया क्योंकि उससे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बीवियाँ ऑलरेडी थीं। हज़रत आयशा मेरा ख़्याल है हज़रत सौदा, हज़रत हफ़्सा और एक और थी, हज़रत उम्मे सलमा। ये 4 नबी सल्लम की बीवियाँ थीं और ये अब ये शादी जो हो रही थी, ये 5वीं थी। तो उसमें भी लोगों ने कहा कि जो है 4 शादियों की इजाज़त दी हुई है अल्लाह ताला ने और नबी सल्लम की तो 5वीं शादी हो रही है, तो लोगों ने इस बात को भी इश्यू बनाया। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह का हुक्म तो अमल में आना ही चाहिए था। नबी पर किसी ऐसे काम में रुकावट नहीं है, जो अल्लाह ने उसके लिए मुकर्रर कर दिया। ये अल्लाह की तरफ से थी चीज़ें। और ज़ाहिर नबी का मामला बिल्कुल डिफरेंट होता है, तो वो जब तक नबी होते हैं, वो अल्लाह के हुक्म पर चल रहे होते हैं, ठीक है ना? लेकिन जब बाद में जो जो शरीयत आती है, और उस शरीयत को ज़ाहिर है फिर कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि वो शरीयत अल्लाह की तरफ से उतारी हुई होती है। यही अल्लाह की सुन्नत उन सब अंबिया के मामले में रही जो पहले गुज़र चुके हैं और अल्लाह का हुक्म एक कतई तयशुदा फ़ैसला होता है, बेशक। ये अल्लाह की सुन्नत है उन लोगों के लिए जो अल्लाह के पैगामात पहुँचाते हैं, उसी से डरते हैं और एक अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते और मुहाज़बे के लिए बस अल्लाह ही काफ़ी है। क्योंकि इंसान जो भी मार रहा है, वो अल्लाह से डर के कर रहा है, तो अल्लाह ताला ही उसका मुहाज़बा अल्लाह को पता है कि वो अल्लाह से डर रहा है और जो कोई गलत करेगा, ज़ाहिर है उसका मुआवज़ा भी अल्लाह करेगा। लोगों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, मगर वो अल्लाह के रसूल और खातमुन नबिय्यीन हैं और अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। मोहम्मद यानी ये देखें कि अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई नरीना औलाद नहीं दी, कोई बेटा ही नहीं दिया, ताकि इस चीज़ की जड़ ही खत्म हो जाए कि बाद में कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को जो है वो प्रॉफिट मान सके। ये अल्लाह की ये कितनी बड़ी हिकमत थी कि 2 बेटे भी हुए तो बचपन में जो है वो अल्लाह ताला ने उनको उठा लिया। ठीक है ना? तो इसमें अल्लाह ताला की कितनी बड़ी हिकमत थी। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें कि उनके नवासों को कितना ज़्यादा जो है वो एक गिरोह ने जो कहाँ तक पहुँचा दिया उनको उनके नवासों को हसन और हुसैन को। तो फिर वो जब अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने बेटा होता कोई तो उनको जो है वो नबी बना देते। ठीक है ना? तो अल्लाह ताला ने उस चीज़ को रखा ही नहीं। तो अल्लाह ताला ने ये बात ये कह दी कि लोगों मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। एक तो वो मुँह बोले बेटे का वो ख़त्म किया मामला और फिर अल्लाह ताला ने ये भी कह दिया कि तुम में से किसी के बाप नहीं है। तुम्हारे भाइयों की तरह जैसे भाई होते हैं, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा था कि तुम्हारे भाइयों की तरह हैं ये सब लोग। मगर वो अल्लाह के रसूल और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियाँ हैं, उनको क्या ऑनर दिया अल्लाह ताला ने कि वो जो माएँ हैं, उनकी इज़्ज़त जो है वो माँ की तरह ही करनी होगी। और नबी सल्लम के इंतकाल के बाद कोई उनसे शादी नहीं करेगा। वो अल्लाह के रसूल और खातमुन नबिय्यीन है और अल्लाह हर चीज़ का इल्म देने वाला है। और फिर अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि मेरी मिसाल जो है उस घर की तरह है कि जिसको कुछ लोगों ने बनाया और उसमें जो है पूरा मुकम्मल बना दिया, उसमें एक ईंट रह गई। ठीक है? और मैंने आके वो इस ईंट कंप्लीट कर दी। ठीक है? तो वो जो जो इमारत थी वो कंप्लीट हो गई एक ईंट से। तो इसी तरीके से तमाम नबी आए
اور ایک اینٹ رہ گئی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو وہ کمپلیٹ ہو گئی. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب نبی کے بعد جو ہے کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت لوگوں نے جو ہے وہ دعویٰ کیا. مسلمہ بن کذاب اس میں ایک اور تھا، اس میں ایک عورت بھی تھی جس نے جھوٹے خدا ہونے کا دعویٰ کیا. لیکن یہ کہ پھر ان کی گردن ماری گئی بعد میں. حضرت ابوبکر نے ان کے ساتھ پھر جہاد کیا اور ان کی جو ہے وہ گردنیں مار دی گئی. اس کا اسی وقت خاتمہ کیا گیا کہ بعد میں بہت زیادہ جو ہے وہ جھوٹے نبی پیدا ہوئے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جڑ کاٹ دی اس چیز کی کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح اور شام اس کی تسبیح کرتے رہو. وہ جو تم پر رحمت فرماتا ہے، اس کے ملائکہ تمہارے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائے. وہ مومنوں پر بڑا مہربان ہے. تو اللہ تعالیٰ نہ صرف خود اپنے بندوں پر رحمت فرماتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی جو ہے انسانوں کے دعا کرتے رہتے ہیں ہر وقت. جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا اور ان کے لیے اللہ نے بڑا باعزت اجر فراہم کر رکھا ہے. کتنی رہ گئی ہے ابھی؟ اچھی خاصی ہے. تو اب ہم اس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. آگے پھر نیا ٹاپک سورہ احزاب میں ہی ہوگا، پھر انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے؟ تو یہ ہماری جو ہے 44 آیت ہے سورہ احزاب کی. تو انشاءاللہ آپ پھر آگے اچھی خاصی ہم اس کو پھر انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. تو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اور میرا اللہ سب کو وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر بول دیجیے بھائی. بہت اچھا پروگرام لوگ آئے اور بہت اچھے سے کنڈکٹ کیا. اسپیشلی حمیرہ کا، انہوں نے سب کو دعوت دی نا کہ اچھا کام کرنے میں دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے نا. ہاں تو نہیں، یہ بہت اچھا بہت پروگرام تھا. شکریہ میں نے آپ خیر کا. 1 گھنٹے کا اٹینڈ کیا وہ پروگرام، لیکن الحمدللہ ناری بہت اچھی مطلب بات کی. بہت اچھا لگا مجھے بھی. میں ظاہر جاب سے آئی تھی تو میں لیٹ ہو گئی تھوڑی بہت سی. اچھی 1 چیزوں بجے کو پوائنٹ شاید آؤٹ، 1 بجے کے بعد پہنچی میں. بہت اچھی چیزوں ہاں کو تو میں گورنمنٹ نے نائلہ نے ماشاءاللہ بہت اچھی، ہاں اس نے پریزنٹیشن بھی بڑی اچھی دی اور اس نے جو ہے جو ویب سائٹ ویڈیوز بھی دکھائی تھی تو بڑی خوبصورت. مجھے بڑا اچھا لگا اس کا بھی پروگرام نا. بہت اچھا ماشاءاللہ سے دل کو لگنے والا تھا. تو اور باقی ظاہر ملاقات نہیں ہو سکی، سوری میں ذرا تھوڑی لیٹ پہنچی تو کوئی آدھے لوگ بات نہیں. جا چکے جزاک تھے اللہ وہاں پہ. خیر بھائی. اللہ قبول کرے. اللہ کے لیے کرتے ہیں بس. اللہ تعالیٰ ہاں ہمارے ہمیں بھی اچھا مسلمان بنانے کی توفیق دے. اور آمین ثم ہمارے آمین. اسپیشلی اور یہاں پہ جو مسئلے ہیں حل کرتے ہیں سب لوگوں کے. اور اسپیشلی جو ہمارے بیک ہوم میں پاکستان کا مسئلہ، اللہ تعالیٰ اس کو بھی حل کر دے. معاشیت میں جو سب کرائسس آئے ہیں اللہ تعالیٰ آمین سب ثم سے. آمین. 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 السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیر. حیاکی اللہ خیر. حبیبہ. السلام علیکم. حیاکی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.